لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون يقال إنه مجنون أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق پی خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی علم ان کا فروزہ ہے آج بھی خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا سینوں میں ایک سوزش پنہا ہے آج بھی سینوں میں ایک سوزش پنہا ہے آج بھی خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی اور سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی مرزا سر نیاز جھکاتا ہے اس لیے مرزا سر نیاز جھکاتا ہے اس لیے علم و عمل پہ آپ کا احسان ہے آج بھی آج کی محفل مجدد میت ماضیہ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے پوری دنیا امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظمت کا لوہا مان رہی ہے امام احمد رضا اپنے دور کے بہت بڑے مفکر تھے وہ اپنے دور کے بہت بڑے مدبر تھے وہ اپنے دور کے علم حدیث کے اتنے بڑے ماہر تھے کہ ان کی چند کتابوں سے جو انہوں نے کتابیں 1200 سے زائد لکھی ہیں ان میں سے چند کتابوں میں سے حدیثیں نکال کر لکھی گئی تو 10,000 حدیثیں جمع ہو گئی یہ ان کی چند کتابوں میں لکھی ہوئی حدیث کا حال ہے ابھی پوری کتابیں ان کی باقی ہیں اگر ان کی تمام کتابوں سے احادیث نکال کے جمع کی جائے تو اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ کتنی جلدیں اکٹھا ہو سکتی ہیں امام اہل سنت اپنے دور کے عظیم فقیہ تھے وہ اپنے دور کے عظیم شاعر تھے وہ اپنے دور کے عظیم صوفی تھے وہ اپنے دور کے عظیم ماہر نفسیات تھے وہ اپنے دور کے عظیم امام الطریقت تھے وہ اپنے دور کے نباز قوم و ملت تھے انہوں نے بہت سے علوم کے دریا بہائے 108 علوم و فنون میں اللہ نے ان کو مہارت عطا کی تھی لیکن میں ان کی کسی اس چیز پر گفتگو فی الحال نہیں کرنا چاہتا اگر ہم ان کی علم حدیث پر گفتگو کریں تو وہ اپنے وقت کے امیر المومنین فی الحدیث نظر آتے ہیں
اگر ہم ان کی فقاہت پر گفتگو کریں تو وہ اپنے دور کے امام الفقہا نظر آتے ہیں. اگر ہم ان کے علم تصوف پر گفتگو کریں تو اپنے زمانے کے عظیم شیخ طریقت نظر آتے ہیں، اور ایسے شیخ طریقت کہ ان کے پیر و مرشد ان کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اللہ قیامت میں پوچھے گا کہ آل رسول تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا. لیکن یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں. اگر ہم ان باتوں کو گفتگو میں لائیں جو آپ پہلے سن چکے ہیں تو یقیناً آپ کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. میں آج آپ کے سامنے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اعلیٰ حضرت کا جو دور گزرا ہے ایک صدی پہلے اور آج کا دور، ان دونوں دور کے اندر بلکہ دونوں ادوار کے اندر کیا مماثلت ہے، کیا یگانیت ہے، اور امام احمد رضا کے دور میں کس چیز کا تقاضا ہو رہا تھا اور آج کے دور میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس چیز کا تقاضا ہے، اس کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اس لیے کہ جو مجدد ہوتا ہے وہ بے وقت کی بانسری نہیں بجاتا، بلکہ مجدد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ حالات جو تقاضا کرتے ہیں، حالات جس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں وہ اس کے مطابق گفتگو کرتا ہے. تو امام احمد رضا کے دور میں ان کی اپنی صدی کے حالات کیا تھے اور آج کے حالات کیا ہیں، وہ دونوں کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور انہوں نے جس چیز پہ محنت کی تھی پھر میں اپنی قوم سے کہوں گا کہ ہمیں اسی پر محنت کرنا ہوگی. دیکھیے، اگر آپ باریکی کے ساتھ امام کے دور اور اس دور کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ دونوں جو دور ہیں ان میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. آپ اس کو یوں سمجھیں کہ امام احمد رضا کا جو دور ہے، امام اہل سنت کا جو دور 1856 میں ان کی ولادت ہوتی ہے، گویا کہ 19ویں صدی کا جو ہے وہ اب نصف گزر چکا تھا اور نصف باقی تھا. یہ امام احمد رضا کا دور ہے، اور ہماری اسلامی تاریخ کے اعتبار سے جو ہے وہ امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جو ہے وہ 1272 میں پیدا ہوتے ہیں. اس طرح سے 13ویں صدی کا اینڈ تھا، یعنی 14ویں صدی کا آغاز ہونا بالکل قریب تھا. اب ہم جو ہے 21ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں. امام احمد رضا کا جو دور تھا اس میں سیاسی بھونچال آنے والا تھا یا سیاسی بھونچال آ چکا تھا. ان کے اور ہمارے دور میں بہت زیادہ فرق اس لیے نہیں ہے کہ اگر تھوڑا سا ہم جائزہ لیں تو دیکھیں سیاسی انقلاب اس دور میں آ رہا تھا اور حالات یہ تھے کہ انگریزوں کی حکومت برطانیہ پوری دنیا کے اندر اپنے پنجے گاڑ رہی تھی اور پوری دنیا کو اپنے زیر اثر لینے کی کوشش کر رہی تھی. حالات یہ تھے، منصوبہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت لے کر، مسلمانوں کے ہاتھوں سے طاقت لے کر، مسلمانوں کے ہاتھوں سے اقتدار لے کر مسلمانوں کو ایسا بے دست و پاک کر دیا جائے، ایسا غریب کر دیا جائے، ایسا مفلس کر دیا جائے کہ پھر یہ قوم ایک زندہ قوم کی حیثیت سے نہ اٹھ سکے، ایک زندہ قوم کی حیثیت سے زمانے کے سامنے نہ آ سکے، ایک زندہ قوم کی حیثیت سے زمین کے اوپر سانس نہ لے سکے. یہ اس دور کا منصوبہ تھا، اس دور کا پلان تھا. حالات یہ تھے، دنیا اچھی طرح جانتی ہے جو قوم غریب ہو جاتی ہے، جو قوم مفلس ہو جاتی ہے، اس کا ایمان خود خطرے میں پڑ جاتا ہے. حضرت امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے.
गुर्बत इंसान को कुफ्र तक ले जाती है कभी कभी। इसलिए जो कौम गरीब हो जाती है उसका ईमान छीनना आसान हो जाता है, जो कौम मुफलिस हो जाती है उनका ईमान छीनना आसान हो जाता है। इमाम के दौर में मुसलमानों के माश को कुचलने की कोशिश की जा रही थी, मुसलमानों की मईशत को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, खिलाफत उस्मानिया को, इस्लामी हुकूमतों को खत्म करने और टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की जा रही थी। हरमैन शरीफैन से मुसलमानों का कब्जा हटाकर बनामे सऊद यहूदियों के कब्जे को लाने की कोशिश की जा रही थी। बैतुल मुकद्दस को शहीद करने के प्लान बन रहे थे, गुंबदे खजरा की शहादत के प्लान बन रहे थे। इसी तरीके से बैतुल मुकद्दस के अंदर यहूदियों को बसाने की कोशिश की जा रही थी। बड़े अजीब व गरीब हालात थे इमाम के दौर में, और लोग जो हैं हालात का जायजा ले रहे थे। कोई कह रहा था मुसलमानों में सियासी बेदारी पैदा करो, कोई कह रहा था मुसलमानों को मालदार करो, कोई कह रहा था मुसलमानों की मईशत पे मेहनत करो, कोई कह रहा था मुसलमानों की तहजीब पे मेहनत करो, कोई कह रहा था मुसलमानों के तमद्दुन पे मेहनत करो। और आज भी वही हालात कमोबेश है। देखिए आप दुनिया के अंदर पूरी दुनिया से अल्लाह अकबर मुसलमानों के वजूद के खात्मे की कोशिश की जा रही है। पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह अकबर माश पर एक दर्दनाक हमला है, मईशत पर एक दर्दनाक हमला है, और अल्लाह अकबर हालात ऐसे हैं कि मुसलमानों को गरीब कर दिया जाए, गरीब करके इनका ईमान छीना जाए, इनके अकीदे पे डाका डाला जाए। ऐसी सूरत हाल और ऐसे हालात बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अल्लाह अकबर इस वक्त भी मुसलमान परेशान है। कोरोना की महामारी ने अल्लाह अकबर मालदारों को, अपर क्लास के लोगों को मिडल में ला करके खड़ा किया है। मिडल वाले लोअर क्लास में आ गए हैं, और लोअर तबके का हाल क्या है? अल्लाह अल्लाह, कोई फांसी ले रहा है, कोई जहर खा रहा है, कोई ट्रेन की पटरियों में अपने आप को हलाक कर रहा है। ये सूरत हाल है। ऐसे दौर के अंदर बल्कि और भी दूसरे हालात हैं। बैतुल मुकद्दस की शहादत के हालात ये हैं, ऐसा लगता है कि आज का बुरी खबर आएगी या कल बुरी खबर आएगी। अल्लाह अकबर, इसराइल पैदर पे हमले कर रहा है और आप देखते जा रहे हैं उसका जुल्म, उसकी बर्बरियत, गोया के हालात कमोबेश यकसा हैं और बहुत ज्यादा यकसा हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने आखिर वो क्या कारनामा अंजाम दिया था अपनी सदी के अंदर, तो आपको देखना होगा। इमाम अहमद रजा अच्छी तरह जानते थे कि कौमों की कमजोरी दूर कैसे होती है, कौम मजबूत कैसे होती है, कौम निडर कैसे होती है, कौमें बेबाक कैसे होती है, कौमों को उरूज कैसे मिलता है, कौमों को तरक्की कैसे मिलती है। इमाम अहमद रजा ने इसका मुताला किया। इमाम अहमद रजा जानते थे अरब की बोरिया नशीन कौम अगर कैसर और किस्रा की ताजदार बनी है तो इश्क़े मुस्तफा की वजह से, मोहब्बत रसूल की वजह से, निस्बत रसूल की वजह से। आप तारीख उठा करके देख लें कि अरब की वो आकाकश कौम, अरब की वो बोरिया नशीन कौम अगर कैसर और किस्रा की ताजदार बनी है तो उनके दिलों में जो हुब्बे रसूल था उसकी वजह से। अल्लाह अकबर, बिलाल हबशी जो मक्के में गुलामी की जिंदगी गुजारते थे, उसी मक्के में अगर बिलाल काबे की छत पे नजर आ रहे हैं तो इश्क़े मुस्तफा की वजह से, मोहब्बत रसूल की वजह से। सुहैब रूमी और सलमान फारसी को अगर इज्जत मिल रही है गुलाम होने के बावजूद भी तो मोहब्बत रसूल, इश्क़े मुस्तफा की वजह से। बहरे जुल्मात में अगर मुसलमान घोड़े दौड़ा रहे हैं, ये जुर्रत कैसे पैदा हुई थी, ये हिम्मत कैसे पैदा हुई थी, ये हौसला कैसे पैदा हुआ था? तो उसकी सबसे बड़ी वजह उनका इश्क़े रसूल था, उनकी मोहब्बत रसूल थी। इसी को तो इकबाल ने कौमे मुस्लिम की जिंदगी के उरूज और उनके जवाल के असबाब बयान करते हुए इकबाल ने बयान किया है, ये फाका कश कि मौत से डरता नहीं जरा, ये फाका कश कि मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, फिक्रे अरब को देके फिरंगी तखय्युला, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। अच्छी तरह से दुनिया जानती है कि इश्क़ मुस्तफा जब तक मुसलमानों के सीने में मौजूद है दुनिया की कोई ताकत इनको गुलाम नहीं बना सकती। जब तक मुसलमान मकीने गुंबदे खजरा का गुलाम रहेगा उस वक्त तक के दुनिया की कोई हुकूमत और ताकत
نہیں بنا سکتی۔ امام احمد رضا جانتے تھے عشق مصطفیٰ وہ دولت ہے، عشق مصطفیٰ وہ سرمایہ ہے۔ امام جانتے تھے جب تک مسلمانوں کے سینے کے اندر رہے گا مسلمان کبھی زوال پذیر نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے ساری چیزوں سے توجہ ہٹا کر ایک عنوان پہ محنت کی۔ جس وقت 1857 کے بعد انگریزوں کے زر خرید مولوی عشق مصطفیٰ پر اور حب مصطفیٰ پر اور عقیدہ اہل سنت پر حملہ کر رہے تھے، اس وقت میرا امام عشق محبت کے عشق و محبت کے اس طریقے سے نغمے گنگنا رہا تھا اور وہ یوں کہہ رہے تھے جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نہ سے دوا اٹھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جھائیں کیوں۔ سبحان اللہ۔ حیرت اس بات پر ہے کہ اسی زمین پر غالب نے بھی کلام لکھا ہے۔ اب یہاں سے عشق رسول کا باب شروع ہوتا ہے۔ اسی زمین پر غالب نے بھی کلام لکھا ہے۔ میں غالب سے اس لیے متاثر ہوا کہ مجھے یوں لگا کہ غالب کتنا بڑا استاد الشعراء ہے کہ جس کی زمین پہ اعلیٰ حضرت نے قلم لکھا، جس کی زمین پہ اعلیٰ حضرت نے قلم چلایا اور کلام لکھا۔ غالب نے لکھا تھا دل ہی تو ہے نہ سنگ خشخش درد سے بھر نہ آئے کیوں۔ غالب کا کلام ہے دل ہی تو ہے نہ سنگ خشخش درد سے بھر نہ آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ہنسائے کیوں۔ اور ایک شعر لکھتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ جس کو ہو جان و دل عزیز، جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ اب یہاں پر آپ توجہ کریں، لوگوں کو اللہ نے دل دیا ہے، دل سب کے پاس موجود ہے، اللہ نے دل سب کو دیا۔ کوئی ہے ایسا جو دل والا نہ ہو؟ ہر انسان دل والا ہے، اور جو دل والا ہے اس کو کوئی نہ کوئی محبوب چاہیے۔ جس کے پاس دل ہے اس کو محبوب چاہیے، اس لیے کہ دل کی مجبوری ہے کہ وہ پیار کرے گا۔ جیسے آنکھ کی مجبوری ہے کہ وہ دیکھے ہی گی، دیکھ کر ہی رہے گی، آنکھ کھلے گی تو دیکھے گی۔ اب کوئی آنکھ سے دیکھے گا تو ماں کا چہرہ دیکھ کر عبادت حاصل کرے گا، اور کسی کو ماں میسر نہیں تو وہ کسی اجنبی کا چہرہ دیکھ کر کے پاپ کا جرم حاصل کرے گا۔ وہی اگر نیکی چاہیے تو نظارہ سے ہی چاہیے۔ آنکھ تو دیکھنے کے لیے ہے، آنکھ کس کے لیے ہے؟ دیکھنے کے لیے۔ اگر نظارے کی شکل میں کعبہ مل جائے تو نیکی ملتی ہے، اور نظارے کی شکل میں فلم مل جائے تو جرم ملتا ہے۔ آنکھ دیکھنے کے لیے ہے، نظارے کی شکل میں ماں باپ کا چہرہ مل جائے تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اور نظارے کی شکل میں اجنبی عورت کا چہرہ مل جائے تو آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی۔ آنکھ دیکھنے کے لیے ہے، اگر آپ نے قرآن کو دیکھا، مصحف قرآن دیکھ کر کے ثواب ملا، اور آپ نے اگر فحش غزلوں کی کتابیں دیکھی تو آپ مجرم ہو گئے۔ اسی طرح ہاتھ پکڑنے کے لیے ہے، ہاتھ کسی کو پکڑتا ہے، پکڑے گا کسی نہ کسی کو، ہاتھ ہے تو یہ کسی پر کام کرے گا، بس کام اتنا ہے اگر اس کو صحیح کام مل گیا تو یہ ہاتھوں سے حلال روزی کمائے گا، حلال نہ ملی تو یہ ہاتھ حرام کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ ہاتھ کسی کو ہاتھ پکڑ کر کے جو وہ راستے کے پار بھی لگا سکتا ہے، روڈ پار کرا سکتا ہے، یہ ہاتھ کسی کو دھکا بھی دے سکتا ہے۔ یعنی کہ جیسے آپ کی فطرت میں دیکھنا ہے، ہاتھ کی فطرت میں پکڑنا اور کام کرنا ہے، پیر کی فطرت میں چلنا ہے۔ اب مثال کے طور پر راستہ پیر کا کام چلنا ہے، اگر راستہ مسجد کا چلے گا تو اللہ کے گھر تک پہنچے گا، راستہ عیاشی کے اڈے کی طرف چلے گا تو گناہ کے اڈے تک پہنچے گا۔ اس کا کام چلنا ہے، صحیح راستہ نہیں دو گے تو غلط راستے پہ چلا جائے گا۔ تو جیسے آنکھ کا کام دیکھنا، ہاتھ کا کام کرنا، زبان کا کام بولنا، پیر کا کام چلنا، دل کا کام ہے کسی سے پیار کرنا، دل کا کام ہے کسی سے محبت کرنا، دل کا کام ہے کسی سے الفت کرنا۔ تو یہ دل جو ہے، یہ دل اللہ نے جو دیا ہے، اس کو کوئی محبوب چاہیے، اس کو کوئی پیار ہونے والا چاہیے، اس کو کوئی سچا نظارہ چاہیے، اس کو کسی سے الفت چاہیے، اس کو کسی سے انسیت چاہیے، اس کو کسی کے لیے تڑپنا ہے، اس کو کسی کے لیے بلکنا ہے، اس کو کسی کے لیے آئے بھرنا ہے۔ اب اللہ اکبر، اس دل کے اندر اگر عشق مصطفیٰ
ہو جائے، اس دل کے اندر اگر محبوب خدا بس جائے تو یہ دل کامیاب ہو جاتا ہے، اور دل میں عشق مصطفیٰ نہ بسے گا تو کبھی کسی سے پیار کرے گا، کبھی کسی سے پیار کرے گا، کبھی کسی سے پیار کرے گا، کبھی کسی سے دل لگائے گا، کبھی کسی سے دل لگائے گا۔ یہاں آ کر میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، اگر دل میں محبوب بسے تو پھر کسی کی سمائی نہیں ہے۔ اگر میری قوم کا جوان، سنی جوان مجھے یہ کہتا ہے کہ میں نبی کے نام پہ جان قربان کر دوں، اور پھر کسی لڑکی سے ناجائز محبت بھی کرتا ہے، تو یہاں آ کر کے میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ پھر وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، وہ مکاری تو نہیں کر رہا ہے۔ اگر کوئی جوان یہ کہتا ہے کہ میں حضور کا دیوانہ ہوں، پھر وہ شراب کے اڈے کی طرف بھی جا رہا ہے، تو میرا دل تڑپنے لگتا ہے کہ کہیں یہ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس دل میں محبوب ہوں گے اس دل میں شراب کی محبت کیسے ہو سکتی؟ جس دل میں مدینے کے تاجدار ہوں گے اس دل میں کسی لڑکی کی ناجائز محبت کیسے ہو سکتی؟ جس دل میں حضور کا جلوہ ہوگا اس دل کے اندر گانوں کی محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھو ایک آسان زبان میں سمجھاتا ہوں۔ اقبال، حضرت غالب اور امام احمد رضا کا قضیہ اور ان کا حال اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے ایک روایت پڑھتا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ میرے نوجوان توجہ سے سنیں، میں آپ کو مشکوک کرنے نہیں آیا، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ، اگر تمہارے دل میں حرام کی محبت ہے، حضور کی محبت کیسے ہو سکتی؟ کسی کے زلف و رخسار کی محبت ہے، حضور کا عشق کیسے ہو سکتا ہے؟ شاید ہم عشق رسول کے نام پہ چیٹنگ تو نہیں کر رہے ہیں، عشق رسول کے نام پہ ہم کسی کو اور اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہے ہیں، اس لیے کہ عاشق کیسا ہوتا ہے۔ آئیے حدیث میں دیکھیں، ایک جوان ہے، ایک جوان، اس جوان کا نام ہے فضالہ، ایک جوان ہے، اس جوان کا نام ہے فضالہ۔ فضالہ رہتا ہے مکے میں، مکے کی زمین پہ رہتا ہے، جوان ہے اور طبیعت کے اندر بڑی خوش مزاجی ہے، خوش مزاج ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو خوش مزاج ہوتے ہیں، زیادہ بولتے ہیں، زیادہ ہنسی مذاق کرتے ہیں، ان سے سب کے دل لگے رہتے ہیں۔ تو ایسا ہوا، فضالہ زیادہ بولتے تھے، فضالہ ہنسی مذاق کرتے تھے، فضالہ کی طبیعت کے اندر دل لگی تھی۔ فضالہ نے کیا کیا کہ ان کے دل میں خیال آیا کہ میں محمد عربی کو شہید کر دوں، محمد عربی سروحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دوں معاذ اللہ۔ اور اس کے بعد فضالہ کی عادت تھی کہ وہ اپنی کمر میں خنجر باندھ کے گھومتے تھے کہ جب کبھی موقع ملے گا میں محمد عربی کا قصہ تمام کر دوں گا معاذ اللہ، شمع محمدی کو، شمع رسالت کو گل کر دوں گا معاذ اللہ۔ روزانہ ان کا معمول تھا، ذہن میں خنجر بجھا ہوا ہے اور کمر میں بندھا ہوا ہے، اوپر سے لباس موجود ہے، جب موقع ملے گا ان پر حملہ کر دیا جائے گا۔ اس طرح کے کئی لوگ تھے جو حضور کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایسا ہی ہوا، فضالہ کی عادت تھی کہ وہ روزانہ جاتے تھے اور کعبے کا طواف کرتے تھے، لیکن ایک عادت ان کی اور بھی تھی، ایک نوجوان خوبصورت لڑکی تھی، اس سے فضالہ کا دل لگ گیا تھا، فضالہ کے تعلقات پیدا ہو گئے تھے اور دونوں کی شادی ہونے والی تھی۔ تو فضالہ کعبے کا طواف کرنے جاتے تھے تو بھی اس لڑکی کے یہاں بیٹھتے تھے، اس سے ہنسی مذاق کرتے تھے، اس سے دل لگی کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر طواف کرنے جاتے، واپس آتے تو اس کے گھر میں بیٹھ کر پھر ہنسی مذاق کرتے، اس کے گھر میں بیٹھ کر کے پھر باتیں کرتے، دل لگی کرتے، پھر اپنے گھر جاتے۔ ایک دن فضالہ صبح کے وقت خنجر کو زہر میں بجھا کر کے اپنے کمر میں باندھ کر کے نکلے اور اپنی محبوبہ جس سے ان کے تعلقات تھے اس کے یہاں آئے، خوب دیوار شکن کہے لگے، خوب ہنسی مذاق ہوئی۔ فضالہ نے کہا اچھا اب میں طواف کر کے آتا ہوں، اس لیے کہ اس دور میں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی کعبے کا طواف کرتے تھے، ان کو بھی کعبے کا طواف کرنا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، فضالہ نکلے کعبے کا طواف کرنے کے لیے تو انہوں نے کیا دیکھا، وہاں مصطفیٰ جان رحمت بھی کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حضور بھی جامع کعبہ بھی، کعبے کا کعبہ بھی کعبے کا طواف کر رہا ہے۔ فضالہ حضور کے ساتھ ساتھ طواف کرنے لگے اور اس میں انتظار میں تھے جیسے ان کو غافل پاؤں خنجر نکال کر کے قتل کر دوں، لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کا عالم ہے۔ اللہ اکبر، جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے کسی کے دل کی بات کیا چھپ سکتی تھی؟ آقا نے فرمایا فضالہ کیا بات ہے؟
फुजाला क्या बात है? फुजाला कहते हैं कुछ भी नहीं। आका फरमाते हैं अच्छा तुम तो ये मंसूबा बनाकर घूम रहे हो ना कि मैं मोहम्मद अरबी को कत्ल कर दूं, मैं मोहम्मद अरबी को शहीद कर दूं। उसने कहा नहीं तो, का इसीलिए तो तुम खंजर जो है वो कमर में बांध करके घूमते हो। अब फुजाला को हैरानी हुई, मेरे कमर का खंजर भी जानते हैं, मेरे दिल की बात भी जानते हैं। फुजाला तो ढेर हो गए। मेरे आका ने इतना किया, अपना हाथ उनके सीने पे मारा और मार के कहा फुजाला ऐसा नहीं सोचा कर। बस वो हाथ सीने पे क्या लगना था कि सीने से नबी का बुग़्ज़ निकल गया और दिल में नबी का इश्क पैदा हो गया, दिल में नबी की मोहब्बत पैदा हो गई। नबी का हाथ सीने पे क्या लगा कि फुजाला के दिल में हुजूर का इश्क पैदा हो गया। फुजाला ने कहा मुझे आप कलमा पढ़ाएं और अपने गुलामों में शामिल कर लें। हुजूर ने उनको कलमा पढ़ाया, गुलामों में शामिल किया। फिर क्या हुआ? हजरत फुजाला अब सहाबी बन गए और अर्ज किया आका एक तमन्ना है जिंदगी का, ईमान लाने के बाद पहला तवाफ मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, इजाजत अता फरमाए। हुजूर ने उनको साथ में लेके काबे का तवाफ शुरू किया और तवाफ की तरतीब क्या थी? काबा है, हुजूर है और फुजाला है, ऐसे तवाफ हो रहा है। मैं तसव्वुर में देखता हूं तो यूं कहता हूं एक साथ दो काबे का तवाफ फुजाला कर रहे थे, एक तो काबे का तवाफ और एक तो काबे के काबे का तवाफ। क्या मुकद्दर था, कयामत तक लोग तवाफ करेंगे लेकिन ऐसा तवाफ किसके मुकद्दर में होगा कि काबा भी साथ है और काबे का काबा भी साथ है। मेरे इमाम तो मेरे नबी के बारे में यूं कहते हैं हाजी आओ इंशाअल्लाह रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। फुजाला ने काबे का तवाफ किया, फुजाला ने काबे का तवाफ किया और काबे का तवाफ करके हुजूर से इजाजत ली और चल दी। फुजाला आए थे तो मुसलमान नहीं थे, जा रहे थे तो मुसलमान। आए थे तो नबी का बख्श लेकर, जा रहे तो नबी का इश्क लेकर। यानी इश्क रसूल अभी उनके दिल में कब पैदा हुआ? आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, इससे ज्यादा इश्क रसूल को नहीं गुजरा टाइम। अब फुजाला घर जा रहे हैं, वो लड़की जिससे प्यार थे, ताल्लुकात थी, हंसी मजाक होती थी, बातचीत होती थी, ना महरम अजनबी लड़की, अब वो इंतजार में खड़ी थी। फुजाला जाते हुए भी आता है, आते हुए भी आता है, चला तो गया अब आएगा तो इंतजार कर रही थी। वो लड़की खड़ी है, फुजाला नजरें नीची करके उसके घर के करीब से गुजरते हैं। वो लड़की कहती है फुजाला इधर तो आओ, फुजाला इधर आओ, ये सुनते नहीं। फुजाला इधर आओ, ये सुनते नहीं। उसने कहा फुजाला क्या हुआ? कोई गुस्ताखी होगी, कोई बेअदबी हो गई, दिल लगी में, कहताओं में कोई आपकी शान के खिलाफ बात निकल गई? आखिर क्यों मुझे नहीं देखते? पूरे मक्के में सबसे ज्यादा तो दिल मुझसे लगा था। फुजाला गर्दन झुका के निगाहें नीची करके वहीं खड़े खड़े कहते हैं अब मैं तेरे काम का न रहा, अब मैं तेरे काम का न रहा। जब तक दिल खाली था यार की मोहब्बत से तुझसे दिल लगाता था, अब मुझे मेरा महबूब मिल गया है, अब किसी की मोहब्बत की गुंजाइश नहीं। उस लड़की ने कहा वो कौन है जिसने मेरी मोहब्बत को निकाल कर तेरे सीने में अपनी मोहब्बत डाल दी? कहा वल्लाह वो ऐसा हुस्न है कि जिसके सदके में अल्लाह ने हुस्न यूसुफ को पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइंदा मैं तेरे काम का न रहा। मैं अपने जवानों से, अपनी कौम से पूछना चाहता हूं कि फुजाला के सीने में अगर 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले इश्क रसूल पैदा हो तो वो पुराने नाजायज ताल्लुकात को खत्म कर लेते हैं। सुन्नियों, तुम कैसे आशिक रसूल हो कि तुम औरतों पर पाप की नजर भी डालते हो और मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम भी पढ़ते हो, रातों को मोबाइल के अंदर जिना के मनाजिर भी देखते हो और गुंबदे खजरा की ज़ियारत की तमन्ना भी करते हो, अल्लाह अकबर, ताड़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंकते भी हो और कब्र में रसूलुल्लाह की मदद का इंतजार करने की बात भी करते हो। मैं पूछना चाहता हूं ये दुरंगी कैसी है? अरे मौलवी के साथ दुरंगी करोगे, अब्बा के साथ दुरंगी करोगे, उस्ताद के साथ दुरंगी करोगे, पीर के साथ दुरंगी करोगे तो तुम्हारी मगफिरत नहीं
दौरंगी होगी, जो कौम अपने नबी के साथ भी दौरंगी करे उस कौम का अंजाम क्या होगा। याद रखना, जहां गंदगी होती है वहां मिठाइयां नहीं सजाई जाती, जहां पाखाना पड़ा होता है वहां बर्तन रखकर खाना नहीं खाया जाता। अरे जब पाखाने की जगह बर्तन खाने का नहीं रखा जाता तो जिस दिल में ज़िना की मोहब्बत हो, जिस दिल में शराब की मोहब्बत हो, जिस दिल में ज़िना की मोहब्बत हो, जिस दिल में गानों की मोहब्बत हो, जिस दिल में सूद की मोहब्बत हो, जिस दिल में हराम लुक्मे की मोहब्बत हो, उस दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा कैसे पैदा हो सकता है। और जहां इश्क़ रसूल पैदा होता है वहां गुनाहों की मोहब्बत नहीं रह जाती। इसीलिए आपसे कहता हूं, किसी से भी दिल लगाओगे धोखा पाओगे। माल से दिल लगाया धोखा, दुनिया से दिल लगाया धोखा, लोगों से दिल लगाया धोखा, दोस्त यारों से दिल लगाया धोखा, बीवी बच्चों से दिल लगाया धोखा। आप कहेंगे फिर क्या करें? मैं कहता हूं प्यार सबसे करो, दिल एक ही से लगाओ, मुनाफिक ना बनो, प्यार सबसे करो। दिल में सिर्फ यार बसे, बस। अगर आपके दिल में माल है तो यार नहीं है, आपके दिल में बीवी बच्चे हैं तो यार नहीं है, आपके दिल में इज्जत की मोहब्बत है तो यार नहीं है, आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत है तो यार नहीं है। जिससे भी दिल लगाओगे धोखा खाओगे। और इंसान यही कहता है फिर, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, अब सफर बार है क्या होना है। धोखा है धोखा। जब मरोगे ना बच्चे भी छोड़ेंगे, बिल्कुल छोड़ना है, बीवी भी छोड़ेगी, बिल्कुल छोड़ना है, दोस्त यार भी छोड़ेंगे, बिल्कुल छोड़ना है। अरे दिल लगाना है तो उससे लगा जो मरते वक्त भी तेरे सरे बाली आ जाए, कब्र में भी तेरे सराहने आ जाए, महशर में भी तुझे बचाने आ जाए। क्यों ऐसे अहरे गहरे से दिल लगाता है? प्यार सबसे करना। मैं प्यार से मना नहीं करता, हमें हमारे लिए तो ये भी है कि हम तो काफिर के लिए भी चादर बिछाने का हुनर जानते हैं। हम नफरत वाले लोग नहीं हैं। जब मेरे नबी ने जान के दुश्मनों के लिए चादर बिछाई, हम क्यों ना बिछाएं? लेकिन दिल में नहीं रखना किसी को। बेटे के सर पे हाथ फेरना, उसको कारोबार करके देना, उसको बीवी करके देना, उसको महल नहीं ताजमहल बना के दे सकते हो तो दे देना, मगर उसको दिल में नहीं रखना। इसलिए कि दिल में उसकी जगह नहीं है, दिल में आमिना के लाल की जगह, दिल में किसी की जगह नहीं। ये दिल सिर्फ उन्हीं के लिए। इसी को तो मेरे इमाम कहते हैं, सब कुछ तो उन्हीं का है। सच बात अगर पूछो, सब कुछ तो उन्हीं का है। सच बात अगर पूछो, ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। तो गालिब ने क्या कहा था? दिल ही तो है न संग खश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें हंसाए क्यों। और एक मिसरे में कहा था, जिसको हो जानो दिल अजीज, जिसको हो जानो दिल अजीज, तेरी गली में जाए। यानी गालिब ने जिससे प्यार किया उसने ऐसा धोखा दिया और ऐसा डसा कि गालिब रोते रोते कहने लगे कि जिसको जानो दिल अजीज हो वो तुझ जैसे काहिर और जालिम महबूब की गली का तसव्वुर भी न करे। ठीक, ये गालिब का महबूब था जिससे गालिब का दिल लग गया। अब अहमद रजा का महबूब कौन? अहमद रजा ने किससे दिल लगाया? हालांकि बाद में गालिब का दिल भी वहीं लगा जहां अहमद रजा का लगा था, लेकिन बात अलग है। ये गालिब के इब्तिदाई दौर की बात है, वरना गालिब भी कोई छोटा मोटा आशिक नहीं था। किसी ने गालिब को कहा नबी की नात लिखो, गजल बहुत लिखी, नबी की नात लिखो। तो गालिब ने क्या कहा पता है? गालिब ने कहा भाई नात उसकी लिखी जा सकती है जिसको आदमी जानता पहचानता और अजमतों को मुकम्मल तौर पर उसका इदराक रखता हो। तो गालिब ने कहा था कि हम हुजूर को मुकम्मल नहीं जान सकते, इसलिए नात का मसला अल्लाह पे छोड़ दो, इसलिए कि अल्लाह ही उनको जानता है और अल्लाह उनकी जो शान बयान कर सकता है कोई बयान ही नहीं कर सकता। इसको गालिब कहते हैं। गालिब कहते हैं गालिब सनाए खाजा बयज़्दा गुज़ाश्तेम, गालिब सनाए खाजा बयज़्दा गुज़ाश्तेम, आज़ाद पाके मर्तबा दाने मोहम्मद। ये काम अल्लाह पे छोड़ तो कोई नहीं कर सकता। इसी को इमाम अहमद रजा भी कहते हैं, ऐ खुदा, ऐ रजा, ऐ रजा,
खुद साहिब कुरान है मद्दाह हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदात रसूलुल्लाह। लेकिन गालिब के इब्तिदाई दौर का वाकया मैंने पेश कर दिया, कोई बदगुमान ना हो, इसलिए कि गालिब कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। वैसे मैं गालिब का दिफा करने नहीं बैठा। गालिब अल्लामा फजल खैराबादी जैसे बुजुर्गों का दोस्त था। और फजल खैराबादी लोग ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे। फजल खैराबादी वो हैं, अल्लामा फजल खैराबादी, जिन्होंने हिंदुस्तान की जमीन पे ये एहसान किया कि अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिहाद का फतवा देने वाला यही मर्द कलंदर था। सुभान अल्लाह। अल्लाह फजल खैराबादी बहरहाल कर्ज ये कर रहा था। गालिब ने क्या कहा, महबूब ने ऐसा डसा, ऐसी बेवफाई की कि गालिब कहते हैं कि उसकी गली में जाएगी। उसी जमीन पर मेरे इमाम ने भी लिखा, उसी जमीन पे मेरे इमाम ने भी लिखा, और लिखा तो किस शान से लिखा, कहते हैं फिरके गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, फिरके गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। गालिब बेवफा महबूब की गली में जाना नहीं चाहता, और इमाम अहमद रजा ने ऐसे से इश्क किया कि वो उनकी गली से जाना नहीं चाहता। वो गली में जाना नहीं चाहता, ये गली से जाना नहीं चाहते। यानी महबूब इनका ऐसा है कि वहां बेवफाई हो ही नहीं सकती, बल्कि वो सिर्फ वफा नहीं बल्कि जाने वफा है। तो उन्होंने सारी जिंदगी इश्क मुस्तफा के नगमे गुनगुनाए, इश्क मुस्तफा की सदा लगाई, और लोगों के दिलों में नबी की मोहब्बत पैदा करने की कामयाब कोशिश की। वो जानते थे कि अगर उम्मत कामयाब हो सकती है तो सिर्फ इश्क रसूल है। यकीन कामिल है। आज उम्मत मोहम्मदिया अगर दर दर की भिखारी बन गई, अगर आज उम्मत मोहम्मदिया मुफलिसी का शिकार है, अगर आज उम्मत मोहम्मदिया लोगों की गुलामी की जंजीरों में है, अगर आज उम्मत मोहम्मदिया लोगों की ठोकरों में है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो इश्क रसूल नहीं जैसा इश्क रसूल सहाबा के दिलों में था, वो इश्क रसूल नहीं जैसे ताबईन के दिलों में था, वो इश्क रसूल नहीं जैसे औलिया के दिलों में था। बड़ी माजरत के साथ हमारे घरों का माहौल इश्क रसूल का खत्म होता जा रहा है। हमारे घरों का माहौल मोहब्बत रसूल के हवाले से जवाल पजीर होता जा रहा है। आप नहीं देखते, कल का सुन्नी मुसलमान अगर लाखों का मजमा हो, अपनी और बेगानों का मजमा हो, जब नबी का नाम आता था तो नामे मोहम्मद पर हमारे बड़े अंगूठा चूमने में कभी शर्माते नहीं थे। लेकिन आजकल के नौजवान सुन्नी हैं, अपनी और बेगानों का माहौल है तो अंगूठा चूमने में शर्म आती है। पता नहीं लोग क्या कहेंगे। आपसे पूछना चाहता हूं, दीवाना ये कब फिक्र करता है कि लोग क्या कहेंगे? दीवाना ये कब फिक्र करता है कि लोग क्या कहेंगे? उसको तो दीवानगी से मतलब होता है। इसी तरह से लोग क्या कहेंगे, मिलाद पढ़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे, नमाज के बाद मदीने की तरफ रुक करके सलाम पढ़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरे घर में फातिहा होगी तो लोग क्या कहेंगे, मैं दाढ़ी बढ़ाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, निस्बत रसूल का एहतराम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। अरे दीवाने को इससे कोई परवाह नहीं होती कि कौन क्या कहेगा, उसको तो एक ही परवाह होती है कि मेरा यार खुश हो जाए, मेरा महबूब खुश हो जाए, मेरा प्यारा खुश हो जाए। आइए आपको बताऊं, इमाम अहमद रजा ने यही दर्स दिया, जहां रहो नबी की वफादारी के साथ रहो। उनका सबसे बड़ा कारनामा यह है कि वो हमें यकीन की दौलत अता करते हैं, इश्क रसूल की दौलत अता करते हैं, मोहब्बत रसूल की दौलत अता करते हैं। जानते हैं वो हमें पैगाम देते हैं, पैगाम कि कोई तुम्हारा कितना भी अजीज से अजीज तर हो, अगर वो नबी के इश्क के मामले में कमजोर हो और अल्लाह न करे उसकी जबान पर नबी की बेअदबी आ जाए तो फिर तुम उसका अजीज होना मत देखो, उसकी मोहब्बत नहीं देखना, फिर उससे दिल का तोड़ ताल्लुक खत्म कर देना। इश्क रसूल के लिए तुम्हें बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, तुम्हें कुर्बानी देना चाहिए, तुम्हें कुर्बानी दे देना चाहिए। लोगों को मत देखो, मदीने वाले मुस्तफा को देखो, ताजिरों को मत देखो, मदीने वाले मुस्तफा को देखो। आज मैं तुम्हें एक बात बताऊं, देखो उनका मेयार कैसा था। हमारे लिए कोई दलील और हुज्जत और सनद नहीं है जब नबी सामने आ जाए, क्योंकि सबकी निस्बतें हुजूर की निस्बत में फना है। पहले हुजूर है, बाद में सब है। हम किसी को भी चाहते हैं हुजूर की वजह से चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर गौसे आजम की मोहब्बत है तो मुर्दा जिंदा करने की वजह से नहीं। सुनियो, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात करता हूं। गौस पाक की मोहब्बत
मुर्दा जिंदा करने की वजह से नहीं है, गौस पाक की मोहब्बत इसलिए है कि वो रसूलुल्लाह की आल है। वरना अल्लाह ना करे कोई ऐसा बंदा भी आ जाए जो मुर्दा जिंदा करे और हुजूर का गुस्ताख हो, हम उसको लात मार दें। सही, क्योंकि हमने मुर्दा जिंदा करने की वजह से मोहब्बत नहीं करना, हमने तो हुजूर की गुलामी की वजह से, हुजूर की निस्बत की वजह से। इसी तरह से बिलाल की मोहब्बत हबशी होने की वजह से नहीं है। कोई और हबशी भी आ जाए और माअल्लाह उसकी निस्बत हुजूर से ना हो, हम वो हमारा नहीं है। बिलाल की निस्बत हुजूर के इश्क की वजह। ठीक इसी तरह अबू बकर, उमर, उस्मान और अली की मोहब्बत मक्की और मदनी होने की वजह से नहीं, कि अगर कोई मक्की और मदनी आ जाए और वो हुजूर से निस्बत न रखता हो, हम उसे जूते की नोक पे रखें। इन चार यारों की मोहब्बत इसलिए है कि वो मेरे नबी के यार हैं। ठीक है ना, यही तो बात है। यानी जिससे नबी की निस्बत जुड़ती है उससे हमारी निस्बत जुड़ती है। यानी हमारा मसलक क्या है? मरकज नबी है, महवर नबी है, बुनियाद नबी है, नुक्ते परकार नबी है, मरकज अकीदत नबी है, मरकज मोहब्बत नबी है, मरकज ईमान नबी है, मरकज इक़ाद नबी है। बल्कि डॉक्टर इकबाल तो कहते हैं, लौ भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। हमारे लिए तो अल्लाह के बाद सब कुछ रसूलुल्लाह की जात, वो हमारे लिए लौ भी है, कलम भी है, किताब भी है, नातिके किताब भी है, सब कुछ हुजूर है। सिद्दीक अकबर और फारूक आजम ने अबू सुफियान से कहा था, जब वो आए थे मदीने मुनव्वरा, लोगों को मनाने के लिए कहते थे, हुजूर से मेरी बात करा दो, हुजूर से मेरी बात करा दो। सिद्दीक अकबर ने बात नहीं कराई, फारूक आजम ने बात नहीं कराई। मौला अली के पास आए कि हमारी पुरानी रिश्तेदारियां हैं, मेरी बात हुजूर से कहा तो मौलाए कायनात ने फरमाया, मौला अली ने कहा, हुजूर कोई फैसला कर ले तो हम कुछ नहीं कर सकते, किसी और के पास जाओ। हत्ता कि अपनी बेटी जो हुजूर के निकाह में थी उनके पास गए, उन्होंने भी कोई जो है उनको लिफ्ट नहीं दी, उनको कोई बात नहीं कराई हुजूर से। तो वो फारूक आजम से कहने लगे, उमर तुम लोग पुरानी रिश्तेदारियां भूल गए, तुम लोग पुरानी रिश्तेदारियां भूल गए। तो फारूक आजम ने कहा, वल्लाह रिश्तेदारियां हमें याद है, लेकिन रिश्तों का मेयार बदल गया है। कल हमारे रिश्ते खून की बुनियाद पर जुड़ते थे, अब हमारे रिश्ते खून की बुनियाद पर नहीं है, अब हमारे रिश्ते निस्बत रसूल की बुनियाद पे है। जो नबी का है वो हमारा है, जो नबी का नहीं है वो हमारा हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। सहाबा का मसलक ये था, सहाबा का नजरिया ये था। हम इश्क की बात बहुत करते हैं, लेकिन जहां मफाद आ जाए फिर वहां इश्क हम भूल जाते हैं। वो आशिक ही नहीं है, वो तो मुनाफिक है। जो आशिकों में आए तो आशिकों में बैठ जाए, गुस्ताखान रसूल में जाए तो वहां जाकर बैठ जाए, उसका कोई मौक़िफ़ ही नहीं है। इमाम अहले सुन्नत ने देखो कैसी बात की, कैसी कुर्बानी दी इश्क रसूल के हवाले से, और जो कुर्बानी देता उसी को मिलता भी। आला हजरत के यहाँ दो बेटे थे, एक हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान साहब, और दूसरे छोटे बेटे हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह अलैह। ठीक, हाँ। अब देखना, हुज्जतुल इस्लाम की पैदाइश हो गई, फिर 18 साल तक आला हजरत के यहाँ बेटे की विलादत, 18 साल तक। 18 साल में मन्नतें मानी, मुरादें मानी, दुआएं की, बुजुर्गों से दुआएं कराई। बड़ी मन्नत मुरादों के बाद 18 साल के बाद हुजूर मुफ्ती आजम पैदा हुए। यानी बड़े भाई से इनकी उम्र का फर्क कितना था? 18 साल का। बल्कि यूं कह ले कि आमतौर पर जहां शादियां जल्दी हो जाती है, जहां शादियां जल्दी हो जाती है तो बाप बेटे की उम्र में जितना फर्क होता है उतना फर्क दोनों भाइयों की उम्र में था। इसीलिए हुज्जतुल इस्लाम इनके उस्ताद भी हैं। हुज्जतुल इस्लाम 18 साल बड़े थे तो क्योंकि वो आलिम बन चुके थे, उसके बाद ये पैदा हुए। वो मुफ्ती बन चुके थे, उसके बाद मुफ्ती आजम पैदा हुए, तो उस्ताद भी हैं हुज्जतुल इस्लाम हुजूर मुफ्ती आजम की। बताना ये चाहता हूं कि जो बच्चा बहुत मन्नत और मुरादों के बाद पैदा होता हो, घर में उसकी अहमियत कितनी है ना, उसकी अहमियत कितनी होती है। देखो, नबी से इश्क की बात करना और है और आशिक बन जाना और। अब तक हम सुन्नी, आज के सुन्नी बातें कर रहे हैं, आशिक बन नहीं पा रहे, इसलिए कि आशिक के लिए महबूब सब कुछ होता है।
ایک طرف محبوب آ جائے اور ایک طرف کچھ اور آ جائے تو وہ سب ٹھکرا دیتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا صحابہ 27 سال گھر چھوڑ کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے باہر رہے. بعض صحابہ تو ایسے تھے کہ اپنے بیوی کے پیٹ پہ بچہ چھوڑ کے گئے, جب واپس آئے تو بچہ بھی بچے کا باپ بن چکا. ان کی قربانیاں یہ ہیں. آپ اٹھا کر دیکھیں حضرت ربیعۃ الرائے کے جو والد ہیں, آپ علماء سے پوچھیں, امام مالک اور امام سفیان ثوری کے استاد ربیعۃ الرائے جب وہ ماں کے پیٹ میں تھے جب ان کے والد گئے تھے, اور جب وہ 27 سال کے ہو گئے تو تب ان کے والد واپس آئے. باپ بیٹے کو پہچان نہ سکا. ایسی قربانیاں دی. یہ قربانیاں تھی. پہلی رات کا دولہا دلہن چھوڑ کر کے آیا, مشہور واقعہ ہے. کس سنی کو نہیں پتا, سارے سنیوں کو پتا ہے. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک طرف نبی کا اعلان, دوسری طرف پہلی رات کی دلہن, کس کو چھوڑا؟ اعلان کو چھوڑا کہ دلہن کو؟ دلہن کو چھوڑا. سنیوں ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر مجھے بتانا, روزانہ فجر کی نماز میں نبی کی طرف سے اعلان ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. ایک طرف نبی کی طرف سے اعلان ہے اور ایک طرف سے تمہاری نیند ہے 20 منٹ کی. سچ سچ کہنا, کس کو چھوڑتے ہو؟ سچ بتانا ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر. اگر آپ صرف ربیع الاول کے کمکمے کو سنیت سمجھتے ہیں تو اپنی اصلاح کر لو. گونڈل والوں, برا لگے تو مجھے معاف کرنا, اور معاف کرنے کا ظرف نہیں ہے تو مجھ سے بدلہ لے لینا. میں جلسے کے بعد جتنی دیر کہو گے رک سکتا ہوں آپ کے بدلے کے لیے. اگر آپ صرف گھروں کی چھت کے جھنڈے کو سنیت سمجھتے تو اپنی اصلاح کر لینا, دھوکے میں ہو. یہ کمکمے اور جھنڈے اس وقت تک کام نہیں آئیں گے جب تک دل میں عشق پیدا نہیں ہوگا. جھنڈے والی قومیں تو اور بھی ہے, کمکمے والی قومیں تو اور بھی ہے, شربت اور کھچڑے والی قومیں تو اور بھی ہے, لیکن کیا بات ہے کہ وہ ناکام ہے اور تم کامیاب ہو. جھنڈے گھر کے اسی وقت کام آئیں گے جب اس دل میں سچا عشق رسول ہوگا, ورنہ فجر کی نمازوں میں سوتے پڑے رہو اور صرف گھر کے جھنڈے پہ مغفرت ہو جائے. تمہارے گھروں کے اندر سیریلوں کے نام پر کفریہ کلمات بجتے رہیں, مشرکوں کی شادیوں کے اندر ان کے مذہبی نغمات بجتے رہیں, تم اپنی بیٹا اور بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے دیکھتے رہو ان کفریہ کلمات کو, اور پھر سوچو کہ ربیع الاول کے کمکمے تمہیں نجات کی راہ تک پہنچا دیں گے. میں کمکمے اور جھنڈوں کا مخالف نہیں ہوں, الحمدللہ پہلی ربیع الاول سے لے کر کے ربیع الاول کا مہینہ ختم ہونے تک میرا گھر بھی جگمگاتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ نعروں میں نجات نہیں ہے جب تک کہ دل میں محبوب نہ آئے, اور جس دل میں محبوب آئے گا پھر وہاں نیند پیاری نہیں ہوگی, وہاں نماز پیاری ہوگی, وہاں پیسے پیارے نہیں ہوں گے, وہاں محبوب پیارا ہوگا. کیا بات ہے کہ سنی کہلا کر بھی سود کے دھندے کر رہے ہو, کیا بات ہے سنی کہلا کر بھی جھوٹ بول کے کاروبار کر رہے ہو, کیا بات ہے کہ جھوٹ بول کر بھی سود لے رہے ہو, دے رہے ہو, حرام لقمہ کھا رہے ہو. کیا بات ہے؟ عاشق ایسا تو نہیں ہوتا, عاشق کو تو محبوب پر توجہ ہوتی ہے, قربانی دیتا ہے عاشق رسول. اپنی اصلاح کرو. اگر صرف گنگنانے کا نام تم نے عشق رسول رکھا ہے, لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں آپ بہت سخت بات کرتے سنیوں کے لیے. میں نے کہا میں نے امام احمد رضا سے سیکھی ہے, کیونکہ احمد رضا صرف دوسروں کے لیے تلوار نہیں تھا, احمد رضا اپنوں کے لیے بھی وہ غلطی کرتے تھے تو وہ ویسے ہی 2 دھاری تلوار, ورنہ ان کو سب مانتے. آج کچھ لوگ انہیں گالی کیوں دیتے ہیں کہ انہوں نے سجدہ تعظیمی کے خلاف پوری کتاب لکھی. اگر وہابیوں کے خلاف لکھا ہے تو سجدہ کرنے والے سنیوں کے خلاف بھی لکھا. انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ کون میری تعریف کرے گا, کون میری توہین کرے گا. عاشق رسول کو تو کسی کی تعریف اور توہین سے لینا ہے ہی نہیں, اس کو تو اپنے محبوب کی خوشی چاہیے, اسے تو اپنے محبوب کی خوشی چاہیے. زبدۃ الزکیہ لکھا سجدہ تعظیمی کے خلاف, اور سجدہ تعظیمی کرنے والے آج تک گالی دیتے ان کو. بہت سارے مجاور ان کے مخالف اس لیے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر مزار پر ایک چادر چڑھی ہوئی ہو تو دوسری چادر نہ ڈالی جائے, ایک کافی ہے. تو لوگ ناراض ہیں ان سے. جو پیر لوگ عورتوں کو ہاتھ چمواتے انہوں نے فرمایا اس کے ہاتھ پہ بیعت ہی جائز نہیں جو عورتوں کو ہاتھ چمواتا ہو, اس لیے وہ پیر اور ان کی اولادیں آج تک ان کے مخالف ہیں. اعلیٰ حضرت کو تو ساری دنیا مان چکی ہوتے میرے عزیز, لیکن انہوں نے چاپلوسی نہیں کی, انہوں نے دونوں طرف جنگ کی ہے. اسی لیے تو لوگ آج تک ان کے مخالف ہیں, ورنہ وہ ایسے سچے تھے
کہ سارے سنی ان کو مانتے، سارے صرف پیٹ پرست لوگ نہیں مانتے۔ بات یہ ہے جو ان کو پڑھے دو چیزیں ہیں، یا غلط فہمی ہے یا پیٹ پرستی ہے، اور غلط فہمی والوں کی غلط فہمی دور ہو سکتی ہے۔ میں نے دوپہر کی تقریر میں بھی کہا، جن میرے بھائیوں کو غلط فہمی ہے پروپیگنڈے کی وجہ سے، وہ صرف فتاوی رضویہ پڑھ لے، اگر پڑھا لکھا ہے تو اس کو سمجھ میں آئے گا امام احمد رضا کیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کو بھی غلط فہمی تھی اعلیٰ حضرت سے، انہوں نے فتاوی رضویہ پڑھا تو ڈاکٹر اقبال کی غلط فہمی دور ہوئی۔ ڈاکٹر اقبال کہنے لگے میں فتاوی رضویہ پڑھ کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، مولانا اس فقیہ کا نام ہے، اگر امام اعظم کے دور میں ہوتے تو امام اعظم ان کو اپنی پہلی صف کے شاگردوں میں جگہ عطا فرماتا۔ میں نے تو لوگوں کو دوپہر میں یہی دعوت دی، دوراجی میں جو گل شریف کی محفل تھی، کہ امین القادری جیسے لوگوں کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت مت سمجھو، اگر اعلیٰ حضرت سمجھنا ہے تو ان کی کتابوں میں دیکھو اعلیٰ حضرت۔ آپ غلط فہمی میں اس لیے پڑھتے ہو کہ ہم جیسے لوگوں کو دیکھ کے آپ اعلیٰ حضرت سمجھتے، ہم لوگ تو حضرت بھی نہیں ہیں۔ وہ امام احمد رضا، ان کا علم حدیث، ان کا علم فقہ، ان کا عشق رسول، ان کی کتاب الامن والعلا پڑھو تو سمجھ میں آئے گا عشق رسول کیا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ عشق رسول میں قربانی دینی پڑتی، قربانی۔ تو حضور مفتی اعظمین کتنے سال بعد پیدا ہوئے آپ کے گھر میں؟ 18 سال کے بعد، حجت الاسلام کے 18 سال کے۔ گھر میں بہت چاہت تھی ان کی، بہت محبت تھی، اور ان کی دادی ان سے بہت پیار کرتی تھی۔ مفتی اعظمین کی دادی یعنی اعلیٰ حضرت کی والدہ ان سے بہت پیار کرتی تھی۔ ان کی عمر 4 سال کی تھی، 4-5 سال کی، یعنی مفتی اعظم کا بچپنا تھا۔ گھر میں بہت لاڈ پیار سے پل رہے تھے، خوبصورت بھی بڑے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے گھر میں اعلیٰ حضرت کا کام رات و دن لکھنے پڑھنے کا تھا۔ ہمارے بعض محققین نے فرمایا ہے کہ وہ 22 گھنٹے جگتے تھے، 24 گھنٹوں میں سے 22 گھنٹے جاگتے تھے، صرف 2 گھنٹے سوتے تھے، صرف 2 گھنٹے بس۔ 22 گھنٹے جاگتے تھے لکھنا پڑھنا، اسی لیے تو 1200 سے زائد کتاب لکھی، ورنہ 60 سال کی زائد کا عمر کا آدمی، بلکہ 60 سال بھی جو ہے وہ اگر آپ جوڑیں تو بہت زیادہ نہیں ہوتے نا۔ 60 سال کسی کی زندگی ہوتے ہیں کہ زیادہ نہیں ہوتے۔ اس میں اگر سونے کی عمر لے لے تو آدمی کے 30 سال سونے میں گزر جائے، آدھے کھانے میں، سونے میں، اس میں 30 سال بچتے ہیں۔ 60 سال کی عمر والے کی بھی اتنی عمر ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اتنی عمر کے اندر، اتنی سی عمر کے اندر 1200 سے زائد کتاب، تو جاگتے زیادہ تھے تبھی لکھی نا۔ تو وہ کتاب لکھ رہے تھے، بہت لکھتے پڑھتے تھے، کتاب لکھ رہے تھے۔ وہاں بریلی کے ایک مجذوب تھے، مجذوب، ان کا نام تھا دھوکہ شاہ۔ ان کو دھوکہ شاہ، ایسے مجذوبوں کے نام بھی ایسے ہوتے ہیں، دھوکہ شاہ نام تھا۔ ان کو دھوکہ شاہ اس لیے کہتے تھے کہ وہ بات ایسی الٹ کرتے تھے کہ لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا تھا۔ بات وہ صحیح کرتے تھے لیکن اس کا الٹا مطلب لوگ سمجھتے تھے، دھوکہ شاہ۔ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں نا جس سے آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے، وہ دھوکہ شاہ۔ وہ مجذوب بھی تھے۔ اچھا، جو مجذوب ہوتا ہے نا اس پر شریعت کا قلم نہیں ہوتا کیونکہ اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک۔ حالانکہ لوگ ہر پاگل کو مجذوب سمجھتے ہیں لیکن ہر پاگل مجذوب نہیں ہوتا، اور ہر مجذوب پاگل نظر آتا ہے لیکن ہر پاگل مجذوب نہیں ہوتا۔ جیسے ہر عالم ولی نہیں ہوتا لیکن ہر ولی عالم ہوتا ہے، یہ بات۔ تو ایسے ہر مجذوب پاگل دکھتا ہے لیکن ہر پاگل مجذوب نہیں ہوتا۔ مجذوب کی بڑی نشانیاں ہیں، اس میں سے ایک آسان نشانی یہ ہے کہ وہ برسوں نہ نہائے گا پھر بھی اس کے جسم سے کبھی بدبو نہیں آئے گی، یہ بڑی نشانی ہے۔ ہاں، تو دھوکہ شاہ آئے اعلیٰ حضرت کے حجرے میں بغیر اجازت داخل، مجذوب تھے، بغیر اجازت داخل ہو گئے۔ اب داخل کیا ہوئے، انہوں نے اعلیٰ حضرت کو بھی دھوکہ دے دیا۔ انہوں نے کہا مولانا آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی سلطنت آسمانوں پر بھی ہے اور زمینوں پر بھی، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آسان دلیل ہے دھوکہ شاہ، زمین پر ان کی حکومت تو ہے ہی ہے کہ ان کی حدیث ہے کہ میرے 2 وزیر زمین پر ہے اور میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہے۔ 2 وزیر میرے زمین پہ ابو بکر عمر ہے اور آسمانوں کے وزیر میرے جبریل اور میکائیل ہے۔ تو وزیر اسی کے ہوتے ہیں جو بادشاہ ہوتا ہے،
اور جو وزیر وہاں کے ہوتے ہیں جہاں کی بادشاہت ہوتی ہے، وہ زمین کے بھی بادشاہ، اسی لیے ابو بکر عمر زمین والے ان کے وزیر ہیں، اور وہ آسمان کے بھی بادشاہ ہیں، اس لیے آسمانوں پر ان کی حکومت ہے کہ ان کے وزیر آسمان میں بھی موجود ہے۔ دھوکہ شاہ نے کچھ کہا، دھوکہ شاہ نے کچھ کہا، اعلیٰ حضرت نے کہا اٹھو اٹھو نکلو، چلو چلو باہر یہاں سے۔ کس کو؟ دھوکہ شاہ۔ دھوکہ شاہ کہتے رہتے مولانا ہم سے نہ لڑو، اچھا نہیں ہوگا۔ کہا کچھ بھی ہو، حضور کی عظمت کی بات ہے، نکلو یہاں سے، تم کسی کے لیے کچھ بھی ہو، ہمارے لیے کچھ نہیں ہو، چلو یہاں سے۔ مجذوب تھے، نکال دیا۔ انہوں نے کہا اچھا نہیں ہوگا، حالانکہ وہ بات غلط نہیں کر رہے تھے، مگر معنی ظاہری اس کا غلط نکل رہا تھا، لیکن یہ عشق کا تقاضا ہے، محبوب کے لیے کسی سے کچھ نہیں سن سکتے۔ نکال دیا۔ وہ دھوکہ شاہ بڑبڑاتے ہوئے گئے۔ ادھر گھر میں کسی نے بات کہی، مولانا نے، بڑے مولانا، گھر میں بڑے مولانا صاحب کہتے تھے، ان کے پیر خانے میں ہمارا شریف بھی ان کو بڑے مولانا صاحب کہتے تھے، ان کے دور میں ان کے شہر کے لوگ بھی ان کو بڑے مولانا کہتے تھے۔ کسی نے گھر میں بات پہنچائی اعلیٰ حضرت کی والدہ سے، بڑے مولانا نے دھوکہ شاہ سے لڑائی کر لی، اس کو بھگا دیا۔ عورتیں تو عورتیں، کسی کے گھر کی بھی عورتیں تو عورتیں ہوتی، دل نازک کمزور، اللہ رحم کرے۔ اب کیا ہوگا ادھر، اب کیا ہوگا ہوا ادھر۔ مفتی اعظم 4-5 سال کی عمر کے چھوٹے سے چھت پہ کھیت چل رہے تھے، پیر پھسلا، زمین پہ گرے، زمین پہ گرے، بے ہوش ہو گئے۔ ماں نے کہا دیکھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں، تو نے دھوکہ شاہ سے لڑائی کی، یہ دیکھ تیرا بچہ گر گیا، یہ تیرا بچہ گر گیا، جا دھوکہ شاہ سے معافی مانگ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ماں کبھی تجھے پلٹ کر آج تک جواب نہیں دیا، لیکن حرمت مصطفیٰ اور عزت رسول کا معاملہ ہے، میں دھوکہ شاہ سے معافی نہیں مانگ سکتا۔ کہا مصطفیٰ رضا کو دیکھ، کہا ایک نہیں اس جیسے 1000 بیٹے، اگر ناموس مصطفیٰ پہ قربان کرنا پڑے تو قربان کر دو۔ سبحان اللہ، اللہ۔ یہ ہوتا ہے عشق رسول۔ اور یہاں تو عشق رسول کا حال یہ ہے کہ بیٹی کو اگر رشتے لیٹ آئیں تو اٹھا کر کسی بدعقیدہ کے گھر دے دیے جائے۔ کون سے عشق رسول کی بات کرتی ہے میری قوم؟ وہاں حال دیکھو، ایک مصطفیٰ رضا کیا، اس جیسے 1000 بیٹوں کو قربان کر دوں گا۔ ماں کو غصہ آیا، ماں نے سخت سست کہا، پرواہ نہیں، کیونکہ اب ماں کا مسئلہ نہیں تھا، جس نے ماں کو عظمت دی تھی اس رسول کا مسئلہ۔ پیدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کرتا، یہ اپنا مسلک ہے۔ ماں کی بات نہیں ٹالی، ماں کی اتنے وفادار تھے، ماں کی اتنے وفادار تھے کہ باپ کی وراثت سے جتنا بھی مال ملا تھا سب ماں کے حوالے کر دیا۔ ماں یہ تمہارے پاس رہے گا، تم جتنا جتنا دو گی اتنا لے لے کے خرچہ کروں گا، اپنے پاس نہیں رکھوں گا، تمہارے پاس۔ ایسے وفادار تھے ماں کے۔ لیکن جب نبی کی بات آئی ماں کو بھی جواب دیا، کیونکہ جب ان کی بات آئے تو پھر کوئی کچھ نہیں رہتا ہے، کوئی کچھ نہیں رہتا۔ اور یہ انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا؟ یہ صحابہ سے سیکھا تھا۔ حضرت مصعب ابن عمیر کی ماں بہت پیار کرتی تھی، بڑے قیمتی کپڑے پہناتی تھی، بڑا قیمتی عطر دیتی تھی، ماں بیٹوں میں بڑا پیار تھا۔ مصعب ابن عمیر جب مسلمان ہو گئے تو ان کی ماں کو کسی نے کہا کہ تیرا بیٹا تو محمد کا مسلمان ہو گیا، تو ماں نے کہا وہ مجھ سے پیار بہت کرتا ہے، آسان ہے، اب بھی پھیر لوں گی، اب بھی پھیر لوں گی۔ مصعب بن عمیر آئے، کہا بیٹا میں نے سنا ہے کہ تو بے دین ہو گیا۔ ماں نے کہا میں نے سنا ہے تو بے دین ہو گیا۔ مصعب بن عمیر نے کہا ماں بے دین پہلے تھا اب دیندار ہوا۔ یہ جواب سنا تو کہا تجھے نہیں پتا میں اس دین سے پیار نہیں کرتی، تجھے چھوڑنا پڑے گا محمد کو۔ ماں نے کیا کہا؟ ماں کو ناز تھا میرا بیٹا مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، آج پہلا دن ہے محمد کی محبت کا، روئی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، چھین لوں گی محمد کی محبت، روئی فدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ماں نے کہا تجھے 2 چیزیں دیتی ہوں، دونوں میں سے ایک چن، یا تو محمد کو چن یا تو ماں کو چن۔ مصعب نے کیا کہا پتہ ہے؟ تجھ جیسی 1000 ماں اس محمد کے قدموں پہ قربان کر۔ یہ صحابہ تھے، یہ صحابہ تھے، صحابہ، یہ صحابہ کہ اگر ماں کہہ رہی ان کو چھوڑ دے نا، یہاں تو داماد کی وجہ سے حضور کی محبت کا سودا ہو رہا ہے، یہاں تو سمدھی اور بیوائی کی وجہ سے حضور اور مسلک کا معاذ اللہ، حضور کی محبت اور مسلک کا سودا۔ کہاں جا رہے ہیں لوگ؟ آؤ اس تجدید وفا کی طرف،
آؤ سچے مسلک کی طرف، آؤ عزت رسول کی طرف، عشق رسول کی طرف۔ حضرت مجدد الفسانی نے کہا تھا تولا بے تبرہ نیست ممکن۔ آج کل لوگ ہمیں بھی مشورہ دیتے ہیں مولانا حضور کی عزت کی بات کیا کرو، گستاخ رسول کا ذکر نہ کیا کرو۔ ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی کیا کہتے ہیں؟ تولا بے تبرہ نیست ممکن، کہ حضور کی محبت ان کے گستاخ کی نفرت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگر حضور کا عشق ہے تو ان کے گستاخ سے اتنی نفرت ہوگی جتنی حضور سے محبت ہوگی۔ یہ معیار عشق رسول ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہندوستان میں نبی کی طرف سلام بھی پڑھتے ہیں اور پھر کعبۃ اللہ شریف جاتے ہیں تو کسی کے بھی پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہا نہیں ذرا یہاں کچھ اور معاملات ہیں۔ کہا کچھ معاملات، ملک کو بدلنے سے عشق نہیں بدلتا، ملک بدلنے سے مسلک نہیں بدلتا۔ اس لیے لوگوں کو خیال رہنا چاہیے اس بات کا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی دور بدل گیا، کہا دور بدلا، عاشق کبھی نہیں بدلتا۔ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی کہ گردش دورہ کبھی کبھی، گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ میرے امام نے کیا کہا؟ فرمایا اللہ کی قسم ماں اس جیسے ہزار بیٹے ناموں سے مصطفیٰ پہ قربان کر دوں گا، قربان جائیں۔ اتنا کہنا تھا کہ مفتی اعظم نے ہاتھ اور پیر سمیٹنا شروع کیا اور ہوش میں آ گئے، ہوش میں آ گئے۔ اس لیے کہ ان کی جب نظر ہو جائے تو پھر کام کیوں نہیں بنیں گے؟ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ سبحان اللہ۔ یہ تو آگے ہوش میں آئی گئی بات ہو گئی۔ جب دوسری صبح آئی، اب توجہ کرنا، جو ان کی ناموز پہ مر مٹتے ہیں ان پر مدینے سے کرم کیسے ہوتا ہے؟ جب دوسری صبح آئی تو گھر میں دھوکہ شاہ پھر آئے، اور دھوکہ اب لوگ آئے تو لوگوں نے سینہ پکڑ لیا کہ اب کیا مصیبت لائیں گے یہ، کیونکہ بڑے مولانا تو رعایت کریں گے نہیں اور یہ وہی باتیں کریں گے الٹ پھیر والی، دھوکہ شاہ مجذوب جو ٹھہرے۔ اب آئے تو حضرت نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہا معافی مانگنے آیا۔ معافی کیوں مانگنے آئے ہو؟ کل تو بڑی باتیں کر رہے تھے، معافی کیوں مانگنے؟ کہا واللہ اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے کہ میں روزانہ رسول اللہ کی عدالت میں شریک ہوتا ہوں۔ حضور کی عدالت سجتی ہے روز، اور حضور جس کو چاہتے ہیں بلاتے ہیں اور وہ جاتا ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں، جب میں لوگوں کو کہتا ہوں نا کہ حضور کی عدالت، حضور کی محفل سجتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو مر چکے کیسے سجتی ہے؟ میں نے کہا تو کیسا کلمہ پڑھنے والا ہے؟ شیطان کا دربار روزانہ پانی پہ سجتا ہے تو اس کو مانتا ہے، اور نبی کا دربار روزانہ سجتا ہے اس کو نہیں مانتا۔ شیطان کے لیے دربار کا سجنا مان رہا ہے، محبوب کے لیے نہیں مان رہا۔ ارے جو مردود کو اتنا دے سکتا ہے وہ محبوب کو کتنا دے سکتا ہے؟ لیکن کہیں کیا لوگوں کو؟ لوگ کہیں کیا؟ وابیہ بڑی مصیبت ہے، بڑی مصیبت ہے، بڑی مصیبت ہے کہ انہوں نے شیطان کے لیے فضیلتیں مانی اور نبی کے لیے انکار کیا۔ شیطان کا علم مانا، شیطان کو حاضر مانا، لیکن نبی کو نہیں مانا۔ لوگ کہتے ہیں ان کی بات نہ کرو، میں کہتا ہوں ذرا تو ہم سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح۔ جب ہم کہتے ہیں کہ نبی حاضر ہیں اپنی شان کے مطابق ہر جگہ، ناظر ہے اپنی شان کے مطابق ہر جگہ، کیسے وہ تو مدینے میں رہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں شیطان بہکاتا ہے، شیطان بہکاتا ہے کہ نہیں بہکاتا؟ گونڈل والوں تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ بہکاتا کہ نہیں بہکاتا؟ بولو بولو بھائی، بہکاتا ہے نا؟ اچھا مرتے وقت بھی بہکانے آتا ہے، جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو بولو بہکانے آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور کہتا ہے کہ عیسائی ہو جا یا یہودی ہو جا، بولو کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ کہتا ہے۔ اچھا روح کون نکالتا ہے؟ الگ الگ فرشتے نکالتے ہیں کہ ایک ہی فرشتہ نکالتا ہے؟ بولو بھائی، سنیو جواب دو۔ پوری زندگی جلسے سنتے رہے، داڑیاں سفید ہو گئی، اگر اتنا بھی نہیں معلوم تو سنا کیا ہے پھر؟ بولو کتنے فرشتے روح نکالتے ہیں؟ ذمہ داری کس کی ہے؟ حضرت ملک الموت کی، اور دوسرے فرشتے مددگار ہیں، لیکن روح نکالنا کس کو ہے؟ کس کو؟ ملک الموت کو۔ بہکانے کس نے آنا ہے؟ شیطان نے۔ جس سمجھ لو، ایک مثال بتا رہا ہوں، 2 بجے جمعہ کے دن زید گونڈل میں مر رہا ہے، وہی 2 بجے جمعہ کے دن زید امر اپلیٹا میں مر رہا ہے، پھر اسی وقت 2 بجے جمعہ کے دن کوئی ممبئی میں مر رہا ہے، پھر اسی وقت جمعہ کے دن کوئی دھوراجی میں مر رہا ہے۔ بولا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
ہوتا ہے، بلکہ صرف ایسا نہیں، گونڈل کے ایک محلے میں کوئی مر رہا ہے، اسی ٹائم میں کوئی دوسرے محلے میں مر رہا ہے۔ تو بولو یہاں شیطان اور ملک الموت آئے ہیں تو دوراجی میں ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی، بولو بھائی، ہے کہ نہیں ہے؟ وہی ملک الموت اور شیطان ممبئی میں ہے کہ نہیں ہے؟ وہی ملک الموت اور شیطان یمن میں ہے کہ نہیں ہے؟ سعودی میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس پر کوئی مناظرہ نہیں کرتا، اس پر کوئی گلا نہیں پھاڑتا۔ ایک ہی ملک الموت، ایک ہی شیطان، ایک جگہ میں، کئی ایک وقت میں، جب کئی جگہ موجود ہے۔ ملک الموت کون ہے؟ نبی کا غلام ہے۔ شیطان کون ہے؟ مردود بارگاہ الہی ہے۔ ارے میرا اللہ اگر چاہے جب مردود کو اتنی طاقت دے دے اور نبی کے غلام ملک الموت کو اتنی طاقت دے دے تو جس کے سبب پوری کائنات بنائی ان کو کتنی طاقت عطا کر سکتا ہے؟ مسلک اعلی حضرت، آپ نے فضیلت غلام کے لیے مان لی، آپ نے یہ طاقت مردود کے لیے مان لی، اور محبوب کے لیے پھر سوال کس پر آتا ہے؟ نبی پہ نہیں آتا، سوال کس پہ آتا ہے؟ توحید والوں سوال اللہ پہ آتا ہے کہ مردود کو اتنی طاقت دے دی اور نبی کے غلام ملک الموت کو اتنی طاقت دے دی اور محبوب کو نہیں دی، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ تو سب سے بڑے محبوب ہیں۔ نبی کے محبوب خدا ہونے پر شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، نصری کسی کو اختلاف نہیں ہے، سب ان کو محبوب مانتے ہیں۔ اب آپ بتاؤ، غلام کو دی، شیطان کو دی، محبوب کو نہیں دی، سوال کس پہ آئے گا؟ اور تمہارا کلمہ کیا اعتبار؟ لیکن یہ ہم سنیوں کا معاملہ ہے، ہم کہتے ہیں ملک الموت کی طاقت چھوٹی ہے، محبوب خدا کی طاقت بڑی ہے۔ شیطان کی اوقات کیا ہے؟ اچھا ایک اور بات یہاں مسئلہ پھر حل کر لیتے ہیں، بات آ گئی ہے تو دوراجی میں کس کو مرنا ہے؟ دوراجی میں کس کو مرنا ہے، کب؟ یہ بات شیطان کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے؟ بھائی پتا چلے گی تبھی تو بہکانے آئے گا نا، اور ہم سے مناظرہ کا چیلنج کرتے ہیں کہ کون کب مرے گا، کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا۔ سورہ لقمان میں آیا ہے شیطان کو پتا تو محبوبوں کو نہیں پتا۔ بس بات اتنی ہے، اللہ نہ بتائے تو کسی کو پتا نہ چلے، اور اللہ بتا دے تو جب شیطان کو پتا چل سکتا ہے مردود کو، تو محبوبوں کو کیوں نہیں پتا چل سکتا؟ سبحان اللہ، اتنی ہے۔ میں وہ حدیثیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے جس پہ کسی کا اختلاف ہے، کیونکہ شیطان کا آنا سب مانتے ہیں۔ کوئی ہے ایسا دوسرے فرقے کا آدمی جو کہتا ہو کہ نہیں شیطان نہیں آتا؟ نہیں کہ وہ بھی مانتے ہیں کہ آتا ہے، اسی لیے وہ بھی اپنے باپ دادا کے سرانے کھڑے ہو کے کلمہ پڑھتے، پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ، وہ بھی کرتے ہیں۔ میں یہ بات نہیں کرتا، وہ بھی ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ کلمہ پڑھ لیں، لیکن ان کو نہیں پتا اگر نبی کی بے وفائی کے ساتھ مرے تو نبی کا جبہ لے جانا بھی کام نہیں آتا۔ نبی کا جب عبداللہ بن ابی منافق مرا، اس کی تمنا تھی کہ حضور کا جبہ ملے، حضور نے جبہ دیا، فاروق اعظم نے کہا حضور کیوں دیا؟ کہا اس کو کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ کام تو اس کو آنا ہے جس کے دل میں یار بستا۔ جبے والے کی گستاخی کرتا ہے تو جبہ اس کے لیے کیا کام آنا ہے؟ اگر جبہ نہ بھی لے جاتا اور نبی کی وفا لے جاتا تو نہ لے جانے کے باوجود بھی جبے کی برکتیں کام آئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصل چیز تو نسبت، یہی تم سمجھانا چاہتے ہیں، اصل چیز نسبت ہے۔ تو بہرحال بات کیا چل رہی تھی کہ حضور کی عدالت، حضور کی محفل روز سجتی ہے آج بھی، اس میں اولیاء اللہ جاتے ہیں، ان اولیاء اللہ جاتے ہیں، اس میں عوام کو شریک ہونے کی اجازت نہیں، اور وہ بھی ہر ولی نہیں جاتا، بہت بڑے بلند پیمانے کے ولی جاتے ہیں۔ بس دو بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا، کوئی لمبی نہیں کروں گا۔ ایک یہ بات پڑھ دوں، اسی سے لگ کر ایک اور بات یاد آ گئی، وہ دو باتیں پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں، آپ کو امام احمد رضا کا مقام پتہ چل جائے گا۔ آج کل یہ بات چلتی ہے، ارے یار یہ سنی اتنا سر پہ ان کو اٹھا رہے، وہ تو صرف ایک مولانا تھے، مولانا۔ ایک پروفیسر صاحب نے مجھ سے کہا یار وہ مولانا تھے، آپ لوگ اتنا کیا ان کو سر پہ اٹھاتے ہیں؟ میں نے کہا آپ مجھے بتائیں، پوری 15ویں صدی میں کوئی ایسا مولانا مجھے بتا دے، کوئی ایسا مولانا مجھے بتا دے جو اس طرح کی بات کرتا ہو۔ انہوں نے جو خطبہ لکھا ہے فتاوی رضویہ کا، کیا اس طرح کا خطبہ کوئی آج تک مولانا لکھ سکا پوری صدی کے اندر؟
یہ مولانا ہوتے ہیں ایسے؟ جو نیرا مولانا وہ ہوتا ہے ایسا؟ انہوں نے تصوف کی گتھیاں ایسی سلجھائی الجھی ہوئی کہ آج تک صوفیہ اش کرتے ہیں. آج تک کسی مولانا نے کہا پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے ہاں یہ امتحان. کوئی نیلا مولانا ایسا ملا آپ کو جس کے لیے رسول اللہ قبر انور سے باہر نکلے ہوں؟ کوئی ایسا مولانا ملا؟ علماء کی عظمت سراکوں پر ہے، لیکن جو نیلا عالم ہے کیا اس نے یہ شرف حاصل کیا؟ یہ شان تو اللہ والوں کو نصیب. وہ صرف مولانا نہیں تھے، وہ اپنے دور کے مولائے روم تھے. وہ اپنے زمانے کے سرمست تھے، وہ اپنے زمانے کے گروہ صوفیہ کے قلندر تھے. لوگ ان کی عظمت کیا جانتے ہیں؟ میں یہ اسی لیے کہتا ہوں دو بات کر کے بات. علامہ قمر الدین سیالوی، بات آ گئی ہے تو سنو. علامہ قمر الدین سیالوی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ غوث پاک سے پوچھوں کہ یا غوث، ہر زمانے میں آپ کا ایک نہ ایک کوئی دنیا میں نائب ہوتا ہے، اس دور میں آپ کا نائب کون ہے؟ جب میں نے غوث پاک کی بارگاہ میں توجہ کی اور عرضی لگائی کہ مجھے بتایا جائے کہ اس زمانے میں آپ کا نائب کون ہے، تو غوث پاک میرے خواب میں آئے اور خواب میں آ کر فرمایا اس دور میں بریلی میں رہنے والا احمد رضا میرا نائب ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جن سنی بھائیوں کو غلط فہمی میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ان کی کتابیں پڑھو. آج کل کے لوگوں کو دیکھ کر احمد رضا مت سمجھو، احمد رضا کو ان کی کتابوں سے. ہاں ہمیں آپ کو دیکھ کر کے کیا سمجھ میں آئے گے؟ ان کو دیکھو، وہ ایسے تھے، وہ انہوں ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے وہ کیسے تھے، انہوں نے جو قلم میں کیسی باتیں لکھی. تو عرض کر رہا تھا کہ دھوکہ شاہ آنے کے بعد کہا مولانا معافی مانگ. کیوں معافی مانگنے آئے ہو دھوکہ شاہ؟ تو کہا کہ ہر رات رسول اللہ کی بارگاہ میری حاضری ہوتی ہے، آج رات بھی گیا تھا لیکن حضور نے میری طرف توجہ نہیں کی. اب کیا سمجھ رہے ہیں؟ امام جس نے سیدوں کی عظمت پہ پہرا دیا، جس نے رسول اللہ کی حرمت پر پہرا دیا، جو گالیاں سنتا رہا حضور کی عظمت کے ڈنکے بجاتا رہا. میرے بھائیوں، آج مجمع بدلتا ہے تو مقرروں کی تقریریں بدلتی ہیں، لیکن وہ ایسا احمد رضا جس نے اپنا عنوان کبھی نہیں بدلا. گالی بھرے بھرے خطوط آتے تھے تو خوش ہوتے تھے، گالیاں دیکھ کر خوش ہوتے تھے. آج مقرر کو نذرانہ کم مل جائے تو منہ پہ 3:30 بجتے ہیں. ہاں، اور وہاں گالیاں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. گالیاں دیکھ کر لوگ کہتے ہیں گالی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. فرمایا دیکھتا نہیں، گستاخ رسول گالی دے رہا ہے. تو کہا اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہا جتنی دیر مجھے گالی دیتا ہے اتنی دیر تو نبی کی توہین سے رکا رہتا ہے. جتنی دیر مجھے گالی دیتا ہے اتنی دیر تو میرے آقا کی توہین سے رکا رہتا ہے. یہ تھے امام احمد رضا. ان کے دل میں سادات کی عظمت کیا تھی. عید کی نماز پڑھ کے کبھی نہ ماں کو سلام کیا نہ باپ کو سلام کیا. عید کی نماز کے بعد سیدوں کو ڈھونڈا، پہلے سید کو سلام کیا پھر ماں باپ کو سلام کیا. ایسا عاشق رسول امام احمد رضا. اسی لیے تو سادات ان پہ ناز کرتے ہیں، ہر جگہ کر کے سید ناز کرتے ہیں. اور مہریرا کے سید نے تو وہ کہا کہ اگر قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ آل رسول میرے لیے کیا لایا تو احمد رضا کو پیش کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مہریرا والوں کے پاس کوئی ہستیاں کم ہے؟ کہاں کس نے؟ آل رسول احمدی نے کہا. اور آل رسول احمدی کے گھر میں کوئی کمی ہے؟ آل رسول احمدی کے گھر میں اوپر جائے تو کمی نہیں، نیچے آئے تو کمی نہیں. اوپر جائے تو اچھے میاں جیسا اچھوں کا میاں موجود ہے، اوپر جائے تو حمزہ عینی جیسا قتیل عشق موجود ہے. حمزہ عینی کوئی معمولی ہے؟ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ نیمہ مددے. جب یہ قصیدہ لکھا حمزہ عینی نے تو غوث اعظم نے عالم بیداری میں آ کر کے کہا حمزہ وہ قصیدہ سنا جو تم نے میری شان میں لکھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان
مگر حضرت آل رسول احمدی جیسا شخص، یہ آل رسول احمدی کیا ہے پتہ ہے؟ جس پہ نظر ڈالی اس کو سیر فی اللہ اور سیر اللہ والا ولی بنایا۔ سبحان اللہ۔ ذرا صوفیہ میں پوچھو یہ سیر فی اللہ سیر اللہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ بندہ اس منزل پہ پہنچتا ہے کہ وہ ذات حق کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ آل رسول احمدی کا کمال ہے۔ خود نوری میاں سرکار نے لکھا کہ ایک شخص پہ توجہ ڈالی تو میرے دادا کی توجہ سے اس منزل پہ پہنچے جہاں پرندوں کو ذاکر بنا دیا جاتا۔ آپ ذرا سوچیں نا، وہ خاندان والا تبار کی شان، لیکن وہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا کیا لایا ہے؟ احمد رضا کو پیش کروں گا روز محشر، اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ سادات اسی لیے دل سے محبت کرتے ہیں امام احمد رضا سے کہ انہوں نے امام احمد رضا نے سیدوں کے نانا کی عزت اور حرمت پر پہرا دیا کسی کی طرح۔ تو دھوکہ شاہ نے کہا مولانا میں ہر رات جاتا تھا، آج بھی گیا، حضور نے توجہ نہیں کی۔ میں نے پوچھا آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آج وہ توجہ نہیں ہے جو ہوتی۔ فرمایا تو نے احمد رضا کو ناراض کیوں کیا؟ تو نے احمد رضا کو ناراض کیوں کیا؟ آج آنکھیں کھلی ہیں اور آ گیا معافی مانگنے کے لیے۔ اگر حرمت رسول پر اعلیٰ حضرت اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، حرمت رسول کے لڑ رہے تھے تو حضور ان کی تائید میں تھی۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، یہ تو رسول کی بارگاہ میں ان کا مقام تھا، ایک اور مقام سن لیں، بات ختم کرتا ہوں۔ آپ کے ذہن کے دریچے کھلنے چاہیے۔ میری عادت ہے مجھے جو عنوان دیا جاتا ہے میں اسی عنوان پر کوشش کرتا ہوں کہ گفتگو کروں تاکہ بات ہماری مکمل ہو، سننے والے بھی جو سننے آئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عالم تھے، فاضل تھے، مفتی تھے، محقق تھے، سب کچھ تھے۔ بارگاہ رسالت میں ان کو بڑا مقام تھا، بڑا مقام تھا۔ یہ مقام بہت لوگوں کو نہیں ملتا اور یہ حضور کی عطا ہے، جس کو چاہے جائے۔ یہ مقام چند لوگوں کو ملا ہے امت محمدیہ میں۔ ایک اس میں سے حضرت سعدی شیرازی بھی، حضرت شیخ سعدی شیرازی، جنہوں نے لکھا بلغ العلا بکمالہ کشفا دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تو بہت کروڑوں امتی نا حضور کے، اربوں خربوں ہیں، بلکہ ان میں سے بہت قلیل لوگ ہیں۔ پہلی بات تو جانے والے دربار میں کم ہیں، پھر دربار میں جانے والوں میں بھی کچھ وہ ہیں جو صرف بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ جو ہوتے ہیں حالانکہ وہ بھی چھوٹے موٹے نہیں ہوتے نا، وہاں جا کے بیٹھنا بھی بڑی بات ہے، لیکن اس دربار میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو بولنے کی اجازت ہے۔ ہاں اس پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کا ظاہری دور تھا، ظاہری دور، وہی دور حکیم اجمل خان صاحب کا۔ حکیم اجمل خان صاحب جن کو ہندوستان کے اندر ملک الحکمہ کے حکیموں کی دنیا کا بادشاہ، ابھی ایک صدی بھی ان کو پوری ہوتی آ رہی۔ حکیم اجمل خان صاحب بہت علم دیا تھا اللہ نے۔ حکیم اجمل خان صاحب کے یہاں گھر پر ایک ملک شام کے سید صاحب آتے تھے۔ حکیم اجمل خان صاحب کے یہاں سے ان کے گھر پہ ملک شام کے سید صاحب آتے تھے، اور وہ سید صاحب صاحب کرامت تھے، صاحب کرامت۔ اور ایسے صاحب کرامت تھے جب وہ ہندوستان آتے تھے، حکیم صاحب کے گھر رہتے تھے، تو حکیم صاحب کو کہتے تھے کہ یار اس کو دوا مت دو۔ حکیم صاحب کہتے تھے کیوں؟ کہا کہ دو گے بھی تو فائدہ نہیں ہوگا، اس کی زندگی اتنی نہیں بچی، مر جائے گا، تو تم کیوں بدنام ہوتے ہو دوا دے کر کے کہ دوا۔ حکیم صاحب کیا چالو تھے، پھر بھی مر گیا، مت۔ اور ایسے ہی ہوتا تھا کہ سید صاحب جو ملک شام سے آئے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ مر جائے گا، مت دوا دو، چند دنوں کے بعد وہ مر جاتا، اور جس دن بتاتے تھے اس دن مر جاتا تھا۔ ایسے صاحب کرامت تھے۔ سید صاحب جب آتے تھے تو الہ آباد کے ہائی کورٹ کے وکیل صاحب بھی تھے، وہ بھی آ جاتے تھے حکیم صاحب کے گھر۔ ان تینوں کے اندر گہری دوستی تھی، تینوں میں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے، ملک شام کے سید صاحب، وکیل صاحب اور حکیم صاحب، اور یہ دونوں چاہتے تھے سید صاحب کو بہت، کیونکہ ان کی کرامتیں وہ دیکھ چکے۔ ایک کرامت آدمی دیکھ لے تو دیوانہ تو ہو ہی جائے نا، اور کرامت دیکھ لی تھی سید صاحب کی۔ دونوں بڑے عاشق تھے اور کسی کو یہ جلدی مانتے نہیں تھے، کیونکہ یہ حکیم بھی بڑے آدمی تھے اور وہ وکیل صاحب تھے۔ بھئی دنیاوی پڑھا لکھا آدمی جلدی سے کسی کو مانتا تھوڑی ہے نا، اور کسی کے پاس اگر وہ ہائی کورٹ کا وکیل ہو جائے تو پھر بات ہی کچھ اور، تو اس نے ماننا کس کو ہے۔ اکثر دنیا دار لوگ
دنیا دار ہوگا, مالدار ہوگا, جلدی سے کسی کو مانتا نہیں, کیونکہ کچھ نہ کچھ اس کے پاس گرمی ہوتی ہے, میں بھی کچھ ہوں. تو ایسے وہ وکیل صاحب بھی اور حکیم صاحب بھی دونوں جلدی سے کسی کو مانتے نہیں تھے, لیکن کرامتیں وہاں دیکھنی تھی تو مانتے تھے. ایک دن تینوں بیٹھے تھے, ذکر نکلا اعلیٰ حضرت کا. حکیم اجمل خان صاحب, سید صاحب اور وکیل صاحب تینوں بیٹھے تھے, اعلیٰ حضرت کا ذکر نکلا. جیسی اعلیٰ حضرت کا ذکر نکلا, وکیل صاحب نے کہا چھوڑو یار وہ مولوی کی بات. کیا کہا؟ چھوڑو یار وہ مولوی کی بات, وہ تہمات پرست بدعتی مولوی ہے. کہا آپ نے کیسے جانا کہ وہ, سید صاحب نے کہا کیسے جانا وہ بدعتی اور تہمات پرست ہے؟ کہا وہ ماہرہ شریف کے جو مہندی میاں ہے نا, تو وہ بازار میں بھی پھرتے ہیں تو ان کے پیر چومتے ہیں, بازار میں سیدوں کے پیر چومتے ہیں. چلو بھائی گھر میں مل جائیں ہاتھ پیر چومنا سمجھ میں, تو بازار میں بھی وہ مولانا پیر چومتے ہیں. حالانکہ وہ بیچارے وکیل کو کیا پتا کہ نبی کے خون کی گھر میں بھی عزت کی جا سکتی ہے, باہر بھی کی جاتی ہے. ہاں, جن کو عشق ہو انہیں کیا غرض کے بازار کے اور گھر کیا, وہ تو نبی کے خون کے آگے جھک رہا ہے. پھر وہ وکیل کہتا ہے کہ دنیا دار لوگوں کی بھی وہ پیر چومتے, اگر وہ سید ہو تو ہاتھ بھی چومتے پیر بھی چومتے. اب مجھے یہ مولوی سمجھ میں نہیں آتا. اب سید صاحب نے اتنا سنا, سننے کے بعد کہا وکیل صاحب اب آپ چپ رہے ہیں. شامی سید صاحب نے, جو ملک کے شام کے سید صاحب, کہا وکیل صاحب چپ رہے ہیں, حکیم صاحب ان کو منع کرو ورنہ تم دونوں سے میری دوستی ابھی ختم ہو جائے. اگر چاہتے ہو کہ تمہارے ہمارے تعلقات قائم رہے تو مولانا احمد رضا کے خلاف کچھ نہیں کہو گے, اور اگر کچھ کہا ہمارے تعلقات ختم ہو جائیں گے. وکیل صاحب نے کہا حضرت میں آپ کو کچھ نہیں کہنا, میں نے مولانا احمد رضا کو کہا آپ تو کبھی مولانا سے ملے بھی نہیں, آپ کی ملاقات کبھی مولانا سے نہیں ہے. اتنی محبت کی وجہ, اتنے پیار کی وجہ کیا ہے؟ اب سید بھولا ہوتا ہے, ان کی زبان سے حقیقت نکل گئی. انہوں نے کہا وکیل صاحب میں ملا نہیں ہوں, لیکن دربار مصطفیٰ میں نے جو ان کو دیکھا ہے تب مجھے پتا چلا کہ ان کی شان کیا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. میں دربار رسالت میں ان کو دیکھا ہے تب پتا چلا ان کی شان کیا ہے. اب حکیم اجمل صاحب بھی اور وکیل صاحب بھی کہا بتاؤ کیا دیکھا. اب وہ تو بول کر پھنس گئے, کیونکہ یہ باتیں بولنے کی نہیں ہوئی. جب تک دربار میں جانے والا حیات ہو بولنے کی نہیں رہتی, کیونکہ اگر بول دیا, راز اوپن کر دیا تو پھر کبھی پابندیاں بھی لگتی. یہ بات جو لوگ لمبی لمبی چھوڑتے ہیں نا مریدوں میں کہ ہم تو ایسے, ہم وہ نہیں جاتے, اس لیے کہ جو جاتا ہے وہ بتاتا نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ بتاؤں گا تو روک دیا جائے گا, اس لیے یہ بات یہ پہچان جائے, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تقریر کہیں پہنچے تو دو چار کھڑے ہو جائے گا کہ تمہیں نہیں پتا ہم بھی جاتے ہیں اس دربار. ہاں یہ باتیں سننے میں آتی ہے کہ وہ وہاں کی بات نہیں بولی. حضرت منصور اللاج نے منصور اللاج نے جب کہا انا الحق, اس کی بڑی تشریحات ہے, وہ عنوان نہیں ہے میرا, بعد میں کبھی اس پہ کبھی گفتگو ہو سکتی ہے, یا آپ علماء سے پوچھ لینا کیا مطلب اس کا ہے, کیا چیز ہے. تو ان پر ظاہر بین علماء نے جو تصوف نہیں جانتے تھے کفر کا فتویٰ دیا کہ اس کو قتل کرو. تو جب قتل کا فتویٰ آیا کہ اس نے کفر بکا, اب بیچارہ جو جتنا سمجھا اتنا بولا کہ اس نے کفر بکا, ان پہ کفر کا فتویٰ لگا, تو کفر کے فتوے میں ان کو پھانسی دینی تھی. وہ فتویٰ پہنچا جنید بغدادی کی بارگاہ, کیونکہ علماء میں وہ بھی تھے, وہ تو 7 سال کی عمر میں طاؤس العلماء کہلاتے تھے, اتنے بڑے عالم تھے جنید بغدادی. ان کے بعد بھی, لیکن وہ عالم کے ساتھ ولی بھی تھے, وہ باطن بھی جانتے تھے, راز بھی جانتے تھے. انہوں نے بھی دستخط کی کہ اس کو قتل کرو. تو منصور کے قتل کے وقت سب کے ہاتھوں میں پتھر دیے گئے, کہا سب پہلے اس کو مارو, اس کو ذلیل کرو, اس نے کفر بکا ہے, مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے کفر. سب نے پتھر مارا. تو چونکہ بادشاہ کے جاسوس کھڑے تھے کہ کون مار رہے کون نہیں مار رہے دیکھو, تو جنید بغدادی بھی آئے. انہوں نے سوچا کہ کیا مار رہے, سی سی ٹی وی کیمرے کا دور تو نہیں ہے نا کہ آئے گا, صرف بتانا اتنا ہے کہ کچھ مارا ہے. تو آپ نے کیا کیا, میں پتھر تو نہیں ماروں گا کیونکہ میں منصور کو جانتا ہوں, میں پتھر نہیں ماروں گا کیونکہ میں منصور کو جانتا ہوں. تو آپ نے کیا کیا, ایک گلاب کی پنکھڑی لی, صرف اتنا لگنا چاہیے کہ میں نے بھی مارا تھا. تو سب پتھر مار رہے تھے, منصور ہنس رہے تھے. انہوں نے گلاب پھینکا, منصور چلائے آ, تو جنید نے کہا سب کے پتھروں پہ ہنستا ہے,
میرے پھول پہ روتا ہے. کہا ان کو نہیں معلوم کہ منصور کیا ہے, تجھے تو معلوم ہے. منصور کیا ہے ان کو نہیں پتا, تجھے پتا ہے نا. اور سن, مر کے جب میں رسول اللہ کے دربار میں پہنچوں گا اور تو کل وہاں رات آئے گا نا جنید, تو بھی آئے گا, میں پکڑ کے کہوں گا کہ تو نے بھی میرے قتل کے فتوے میں. ان کو نہیں پتا, یہ تو بیچارے ظاہر بین ہیں, یہ تو کالی پیلی عبارتیں پڑے ہوئے لوگ ہیں, صرف دنیا دار ہیں یہ لوگ. میں علماء ربانیین کی توہین نہیں کر رہا ہوں, آپ یاد رکھنا. عالم ربانی کی توہین کو ہم کفر سمجھتے ہیں, قریب کفر سمجھتے ہیں. علم کی بنیاد پہ کوئی عالم کی توہین کرے ہم اس کو کفر سمجھتے ہیں, یہ بات یاد رکھنا. میں علماء وہ ظاہر بین جو بادشاہ کے لالچی تھے, وہ ظاہر بین لوگ تھے, صوفیہ کے دشمن تھے. وہ کہ یہ تو ظاہر بین لوگ ہیں, یہ نہیں جانتے. تو جانتا ہے نا جنید نے کہا بات میں ہوگی, بات ختم کر, آپ کو پھانسی دے دی. رات جنید بغدادی پہنچے حضور کے دربار میں تو انہوں نے دامن پکڑ لیا. حضور اس نے ہی میرے قتل کے فتوے میں دستخط کی تھی, میں جھوٹا تھا, انا اللہ کہنے میں جھوٹا تھا. تو جنید بغدادی نے کہا یا رسول اللہ, میں نے اس لیے دستخط نہیں کی کہ یہ غلط تھا, میں نے اس لیے دستخط کی کہ میرے راز کی بات, جو میرے اور ان کے درمیان راز کی بات ہے, اگر یہ کسی سے کہہ دے تو مجھے برا لگے گا. ٹھیک یہی ہوتا ہے نا بھئی, میرے راز کی بات میں آپ کو کہوں اور آپ کسی کو کہہ دے تو مجھے برا لگے گا کہ نہیں لگے گا. یا رسول اللہ یہ جھوٹا تھا اس لیے نہیں کہا, یہ تھا سچا, لیکن میں نے دستخط قتل کے فتوے پہ اس لیے کی کہ اس نے اللہ کی راز کی بات غیروں کو بتائی. تو جو اپنے محبوب کی راز کی بات غیروں کو بتا دے وہ زندہ نہیں رہے, پھر اس کو مرنا چاہیے. یہ بات ہے, یہ بات ہے میرے دستخط کرنے کی. یہ جھوٹے ہونے کی وجہ سے نہیں, اس نے محبوب کی راز کی بات باہر کیوں کی. یہ ہوتی ہے باتیں, اسی لیے ولی لوگ ولایت ظاہر نہیں کرتے, چھپاتے, کیونکہ وہ اللہ کا راز ہے, بتاتے نہیں چھپاتے. تو یہ جو وہاں جاتے ہیں نا, وہ وہاں جاتے ہیں تو وہ راز چھپاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کا راز غیروں کو کیسے کہیں, اور جو غیروں کو کہتا ہے پھر اس کو سزا ملتی ہے. یہ بات ہے. تو سید صاحب نے جب کہا کہ مولانا احمد رضا خلاف نہیں کہنا, میں نے ان کو دربار رسالت میں دیکھا. اب یہ کہہ کے تو وہ پھنس گئے, بات نکل گئی منہ سے, بتانا چاہتے نہیں تھے لیکن جذبات میں آ کر نکل گئی, کیونکہ ایک عالم کی اور عالم ربانی کی عزت و حرمت کا سوال تھا, عزت و عظمت کا سوال تھا. ایک ولی کی, ایک عالم ربانی کی, کہ میں نے ان کو دربار رسالت میں دیکھا. تو وکیل نے کہا کیا دیکھا بتائیں. حکیم اجمل خان نے کہا کیا دیکھا بتائیں. کہا چھوڑ دو اس کو چھوڑ, اب اس پہ بات نہیں ہو سکتی, چھوڑو. انہوں نے پیر پکڑ لیے, بتانا پڑے گا ورنہ چھوڑیں گے نہیں. اب جب مجبور کیا تو فرمایا سنو, میں مولانا احمد رضا سے ملا نہیں ہوں, ان سے میرے کوئی تعلقات نہیں ہیں, لیکن دربار رسالت میں جو محفل سجتی ہے, جب میں رسول اللہ کے دربار میں پہنچا تو میں نے دیکھا سب لوگ بیٹھے ہوئے اور حضور ایک جوان کو اشارہ کرتے کھڑا ہو اور میرے سامنے میری عظمت بیان کر, میرے سامنے میری شان بیان کر. وہ جوان کھڑا ہوا اور حضور کے سامنے حضور کی عظمت بیان کرنے لگا, حضور کی شان بیان کرنے لگا. حضور خوش ہو رہے تھے. میں رشک کر رہا تھا کہ یہ کیسا جوان ہے کہ اس کو دربار رسالت میں بولنے کی رسائی ہے. میں نے پوچھا نانا جان, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, کون خوش نصیب جوان ہے یہ. تو میرے نبی نے فرمایا یہ بریلی میں رہنے والا احمد رضا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب سے میں نے اس شان میں ان کو دیکھا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی کوئی بے ادبی نہ. یہ امام احمد رضا ہے, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی, خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی. عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا, سینوں میں ایک سوزش پنہا ہے آج بھی. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. وہی احمد رضا ہے جو کہتا ہے انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا خیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. جان و دل ہوش و خیرت سب مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اللہ ہم سب کو فکر رضا کا صحیح ترجمان بنائے, فکر رضا کا شعور عطا فرمائے. اگر میری گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی سب کو تو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.